قرآن میں یہ واحد چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا، اور وہ ہے علم کے تعلق سے۔ قرآن کے اندر ایک ہی ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مانگنا سکھائی، نہ دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ شہرت، نہ دنیا کی سلطنت، نہ کوئی بڑی حکومت، نہ کوئی حاکمیت، نہ کوئی لڑکے، نہ کوئی اولادوں کی کثرت، کوئی چیز نہیں سکھائی۔ جو چیز سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ رب وقر ربی زدنی علما، اے نبی آپ دعا کیجیے اپنے رب سے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو گویا علامہ ابن کثیر لکھتے ایک ہی دعا ہے جو نبی کو مانگنا سکھائی گئی، وہ ہے علم۔ اور میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے علم اس لیے بھی مانگنا سکھایا کہ ایک نٹ شیل میں ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی بات کہہ دی، اس لیے کہ علم تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ آج حکومت کی بنیاد کیا ہے لوگوں کی؟ علم۔ آج دنیا پہ جو لوگ تسلط کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، جو چاہے منوا رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ علم، ٹیکنالوجی، سائنس ہے، علم کی بنیاد پر۔ آج مال و دولت لوگوں کے پاس ہے، کس بنیاد پر؟ اور یہ دیکھو آدمی کتنا بیوقوف ہے لیکن کتنا مال و دولت والا، نہیں، علم۔ اس نے فلاں علم حاصل کیا، آج یہ تھا کمپنی ڈالی، سی او بن گیا، فلاں ہو گیا، اسی کمپنی نمبر 1 دنیا میں ہوگی، نمبر 2 ہوگی، نمبر 10 ہوگی، سمجھ رہے آپ؟ علم ہے نا۔ اسی طرح حکومت لوگ کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ ہم نے دیکھا نا سائنس ٹیکنالوجی کا میڈیا کا استعمال کیا گیا تو کون جا کر جو حکومت میں بڑھ جاتا ہے نا؟ علم۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ایک بہت چھوٹے جملے میں بات بیان کر دی، وقل رب زدنی علما، اے مسلمانوں علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی جو دنیا میں ملتی ہے۔ آج لوگوں کو عزت ملتی ہے علم کے بنیاد پر، آج شہرت ملتی ہے علم کے بنیاد پر، آج دولت مل رہی ہے علم کے بنیاد پر، آج حکومت ہے علم کے بنیاد پر، آج عزت وقار ہے علم کے بنیاد پر، آج تسلط ہے دنیا پہ حاوی ہے علم کے بنیاد پر، تمام چیزوں کے لیے علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی چیز بتا دی، کیا چیز چاہیے؟ علم آ جائیں گا تو سب کچھ انسان کے پاس آ جاتا ہے، اور علم چھوٹ گیا تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ دور جہالت میں صحابہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ کون لوگ ہیں، ان کے پاس ایک علم آیا وحی کے ذریعے، وہ تھا کتاب اور سنت کا علم۔ جب انہوں نے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کیا، کتاب و سنت پر جم گئے، تو دنیا ان کا آج نام لیتی ہے اور قیامت تک نام لیتی رہیں گی۔ پھر ایسی شایان شان حکومتیں کی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، ایسا مال و دولت ملا جس کو لوگ صرف تصور کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ایسی عزت اور شہرت ملی جس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں آج۔ سب کچھ ملا کس بنیاد پر؟ وحی کا علم آنے کے بعد اس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو گویا ہر قسم کا علم نفع بخش ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ الگ بات ہے کچھ علم صرف دنیا میں نفع دیتے ہیں اور کچھ علم دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں۔ دنیاوی علوم جو ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن دینی علم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہے تو دونوں علمی ہے نا، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات اور کتنی اصولی بات اور کتنی زبردست بات بیان کر دی کہ مسلمانوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو ہر چیز مل جائیں گی۔ اور یہی ایک چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا کہ اے نبی آپ اللہ سے مانگیے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر، ہے نا؟ تو یہاں بھی علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتوں سے یہ چیز ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہارا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کچھ روایتوں میں الفاظ اضافی مسلمتین کے لفظ بھی ہیں۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے، وہ کوشش کرے، ہے نا، طلب رکھے اس چیز کی۔ کبھی ہوتا ہے انسان علم حاصل نہیں کر پاتا، لیکن جب طلب رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس فیلڈ میں، اس فن میں خود نہ کر سکے تو اس کی آل اولاد کر گزرتی ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بات کی کہ علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر، یاد رکھیے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے دنیاوی جدید سائنس، جدید علوم کے اندر کیوں جو ہے پچھڑے ہوئے رہ گئے، کیوں پیچھے رہ گئے، اس کی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے۔ اس کی بنیادی وجہ جو رہی وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کا مسلمانوں نے فرق کیا۔ کس چیز کا فرق کیا؟ دین اور دنیا کا فرق کیا۔ جبکہ کتاب اور سنت میں دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا فرق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم نے کیا کیا؟ جیسے مثال کے طور پر میں ایک تاجر ہوں، جب میں مسجد میں آپ مجھ سے مل رہے ہیں تو مجھ سے اچھا نیک انسان تو آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، ماشاءاللہ کیا فیض صاحب ہے، کیا دینداری ہے، کیا نماز ہے، کیا نوافل ہے۔ جب تجارت میں مل رہے تو مجھ سے بڑا دھوکے باز آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کا پیسہ اس کے سر، ادھر اس کو جھوٹ بولنا۔ اب آپ بولیں گے ایک ہی شخصیت کے دو روپ کیوں ہیں؟ تو جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کہوں گا دیکھیے وہ مسجد میرا دین ہے، تجارت میری دنیا ہے، لہٰذا دین کے حساب سے کرتا ہوں، دنیا کے حساب سے کرتا ہوں۔ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ دین اور دنیا کا فرق، دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے کبھی کیا مسجد میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مجھے بھی ہنسی آتی، میں بولتا ہوں کیوں، کیا باہر جھوٹ بول سکتے ہیں مسجد کے؟
نہیں بول سکتے ہیں نہ باہر بول سکتے ہیں نہ مسجد میں بول سکتے ہیں. مسجد میں بولنا بدرجہ اولا جھوٹ بولنا غلط اور گناہ کا معاملہ، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، ہر جگہ گناہ ہے. تو یہ دین اور دنیا کا فرق. اگر میں اسٹوڈنٹ طالب علم ہوں، جب میرے کو آپ کالج میں دیکھیں گے تو مجھ سے برا طالب علم نہیں ہے، مجھ سے برا انسان نہیں ملے گا، چھیڑ چھاڑ سب چالو. مسجد میں آ جاؤں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے، وہی تھا کہ جو لڑکیوں کو وہاں چھیڑا. چونکہ اب میری دین ہے، میں مسجد میں آ گیا ہوں تو ذکر و اذکار تسبیحات کہ دوست بھی اگر ساتھ نماز کو آئے تو 10 منٹ کھڑے رہنا پڑا، اتنی نوافل چل رہی، اتنی دعائیں چل رہی. بھائی آپ باہر نکل کے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں اور وہاں جا کے نہیں، وہ میرا دین ہے، یہ میری دنیا ہے. دین کے اعتبار سے جی رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے جی رہا ہوں. دین اور دنیا کا اسلام نے فرق نہیں کیا. ہاں، دنیا اور آخرت کا اسلام نے فرق کیا. اگر میں آپ سے کہوں جہاز، پانی کا جہاز چل رہا ہے تو آپ کہاں تصور کر رہے ہیں؟ ہماری سڑکوں پر، ریگستان میں، ہوا میں، سمندر میں. تو اگر میں کہہ رہا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں تو کہاں؟ زندگی سے پہلے، مطلب پیدائش سے پہلے، موت کے بعد نہیں، دنیا میں نا. تو ظاہر سی بات ہے اگر میں دین پر چل رہا ہوں تو دنیا میں، اس لیے کہ دنیا ہی تو کھیتی ہے جہاں ہم آخرت کے جو ہے جو کچھ آخرت میں ملنے والا، جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہاں اس کو کاٹنے والے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دین دنیا کے فرق نے ہمیں کیا کیا معلوم؟ دینی علوم الگ، عصری علوم الگ. دینی علوم الگ، دنیاوی علوم الگ. اور پھر دینی علم کا کیا حل ہوا اور دنیاوی علم کا کیا حل ہوا؟ تو جب ہم نے دین اور دنیا کا فرق کیا تو دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا. جب دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا تو یہ بھی ہاتھ سے گیا اور یہ بھی ہاتھ سے گیا. وہ مسلمان جو دین اور دنیا دونوں میں آگے تھے. جب مسلم سائنسدانوں کے میں تذکرے کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو فلاں امام ہے. ہاں، یہ امام بھی ہے اور یہ سائنٹسٹ بھی ہے. یہ ایک فلاں جو ہے، ایک فلاں مسلک کے جو ہے ایک بڑے امام ہے، قاضی بھی ہے اور فلاں سائنٹسٹ بھی ہے. یہ ایک مفسر بھی ہے اور یہ ایک طبیب بھی ہے. یہ تفسیر بھی انہوں نے کی ہے اور یہاں ایک بہت بڑے طب کے ماہر بھی تھے وہ اپنے آپ میں. چونکہ وہ جانتے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب. ہر نافع علم کو پڑھنا شروع کر دیا. اور ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ موت کے بعد جو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ثواب ملتا ہے نافع علم ہے. بس لگے تھے ہر علم حاصل کرنے کے اندر، لگے تھے ہر علم حاصل کرنے کے. کوئی بھی علم انسانیت کو فائدہ ہو حاصل کرتے تھے اور ان کو دیتے تھے. اور کوئی بھی علم جو آخرت کا فائدہ کرتی مسلمان، وہ تو پیدائش سے لیتے ہی تھے. اور علم کا سلسلہ موت، پیدائش سے لے کر موت تک چلنا چاہیے، یاد رکھ. ٹھیک، تو یہاں ہم دیکھ رہے دین اور دنیا کا ہم نے فرق کیا. آگے آئیے، قرآن جو ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہر آیت کو آپ سائنس کے طور سے دیکھیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے اور سائنس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے دین کو پرکھنے کا. یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن، حدیث اور سائنس، یہ بات درست نہیں، یاد رکھیں. سائنس تو بدلتے رہیں گی، آج ہے کل اپنے آپ کو بدل لیں گی. تو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر کچھ عقائد کی باتیں، کچھ واقعات اور کچھ احکامات جب اللہ نے دیے تو ان کے اندر ایسی باتیں نکلتی ہیں جو سائنس بھی ثابت کرتی ہے. اس لیے میں پہلے کہہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ ہر آیت کو سائنس کے مطابق پرکھیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے سائنس کی کہ یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا. لیکن اس نے کچھ عقائد کی باتیں بتائی، جیسے کہ جہنم میں جو لوگ جلیں گے ان کی جلد کو ہم بار بار بدلیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے. عقیدے کی بات کی ایمان نہ لا تو جہنم میں جلو گے تو جلدیں بدلی جائیں گی. تو ایک سائنس کی بات نکل رہی اس میں سے کہ جلد کے اندر کچھ ہوتا ہے. جب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جلدوں کو بدلیں گے، مطلب جلد میں کچھ ہے جس کی وجہ سے جلنے کے بعد احساس عذاب کا کم ہوگا، تو ہم جلدوں کو بدل کر پھر احساس کو دوبارہ تازہ کر دیں. بات تو ہے عقیدے کی ہو رہی کی مرنے کے بعد، لیکن ہے ایک سائنٹیفک بات بھی. کافر کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی، گہرے سمندر کی گہرائی میں ہو، بہت گہرائی میں، کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو دیکھ نہیں سکتا ہے. بات ہو رہی کافر کی مثال، لیکن یہ پتا چل رہا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو لے کر چلے تو چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کہا کہ اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، چلو اپنے اپنے بلوں واپس. پتہ نہیں سلیمان کا لشکر بنا شعور، بنا سوچے سمجھے ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے. بات ہو رہی ایک واقعے کی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، لیکن ایک سائنس کی بات پتہ چل رہی کہ چونٹیاں بات کر سکتی ہے. تو میں نے اس لیے واضح کیا قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی جو سائنس ثابت کرتی ہے. تو قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں. ان آیتوں میں سے 1000 آیتیں ایسی ہیں جن کو نکالا جائے تو وہ سائنس پر بات کرتی. ٹھیک، ویسے قرآن ایک سائنس کی کتاب ہے، SIGNS، سائنس مطلب آیات. لیکن اس میں کچھ آیتیں ایسی 1000 زیادہ جو سائنس SCIENCE پر، سائنس پر بات کرتی ہیں، جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اب ہر آیت کو پرکھتے نہ بیٹھے کہ اس میں کیا سائنٹیفک بات نکل دی. قرآن چونکہ کوئی سائنسی کتاب نہیں، یہ وضاحت کرنا بہرحال ضروری ہے. ٹھیک، اب آئیے، قرآن اور دین اسلام ایک واحد دین ہے دنیا میں جو لوگوں کو ابھارتا ہے کہ دین کے علم کے ساتھ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو. یہ میں دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے دنیا کے اندر جو لوگوں کو ابھارتا ہو، ان کے ماننے والوں کو ابھارتا ہو کہ اپنے دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرو. قرآن واحد کتاب ہے جو کہتی ہے غور و فکر کرو زمین و آسمان پہ. باقی سارے ادیان کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ سارے ادیان کا کہنا یہ ہے کہ دھرم الگ، دین الگ ہے اور سائنس الگ ہے. دھرم کو اور
اور سائنس کو، دین کو اور سائنس کو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام واحد دین ہے جو صرف نہ صرف سائنس کا، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ خود اس پر بات کرتا ہے اور ابھارتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 189 سے لے کر آگے کی جو آیتیں ہیں 89 اور 90 میں، اور یہ وہ آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کی تلاوت کرتے۔ آئیے پہلی آیت کے ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 189 میں اللہ فرماتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس چیز کو جان لو، اس چیز کو سمجھ لو، بے شک ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں جن کو جو ہے عقل رکھتے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، جن کے اوپر کے اپارٹمنٹ میں ذہن کے کچھ ہوتا ہے، ان کے لیے نشانیاں اس کتاب کے اندر، ان کے لیے نشانیاں زمین و آسمان کے اندر۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ جو ہے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اولو الالباب کی ایک صفت ہے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے اور لیٹے سے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے سے کرتے ہیں، بیٹھے سے کرتے ہیں، لیٹے سے کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی مذہب نے ایسی کوئی ایک بات بھی کہی ہو اپنے من میں، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان، پہلے ذکر کرتے اللہ کا اور فکر کرتے کائنات کے اندر، اور ہم لوگوں کا اصول الٹا ہے مسلمانوں کا، ذکر کرتے دنیا کا اور فکر کرتے دین کے اندر اور بدعت ایجاد کرتے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرتے اللہ کا کھڑے سے، بیٹھے سے، لیٹے سے، اور فکر کرتے دنیا میں، تو گویا دین کے معاملے میں ذکر کرنا ہے اور دنیا کے معاملے میں تفکر کرنا، فکر کرنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدعتیں کر سکتے، ایجادات کر سکتے، انوینشنز ہے، ڈسکوریز ہیں۔ دین کے اندر نہیں، دین کے اندر جو بتایا کہ بس اتنا ہی کرنا ہے۔ ہم لوگ فکر کرتے دین کے اندر اور ذکر کرتے دنیا کا صرف، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ جگہ تھی دین دنیا جہاں ہم کو نئے نئے تجربات کرنا تھے، اس لیے کہ فکر کی اجازت ہے۔ ٹھیک، جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر کہتے اللہ تو نے اس کو بے بنیاد بیکار نہیں پیدا کیا۔ اور یاد رکھیے جتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا ایک زمانے میں، آج اقرار کرنے پہ مجبور ہیں، اس لیے کہ جب زمین و آسمان کی اسٹڈی کی تو کہنے لگے کوئی بنانے والا ہے۔ اور جہاں تھیوری آف ایوولوشن ایک تھیوری آج بھی چلتی ہے نو ڈاؤٹ کہ ارتقاء خود بخود چیزیں بن گئی، ایک نئی تھیوری آ چکی ہے دا تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو بہت باعقل ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ تھیوری ابھی مشہور نہیں ہوئی لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے دن میں۔ ایوولوشن کے اگینسٹ ایک نئی تھیوری آئی، تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، بنانے والا کوئی ایک ہے جو بہت انٹیلیجنٹ، اس نے بہت باحکمت بحکیم ذات ہے جس نے سب بنایا ہے۔ چونکہ وہ مجبور ہے، جب دیکھ رہے زمین آسمان کی پیدائش وہ کرے نہیں، یہ خود بخود بن ہی نہیں سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے جو فکر کرتے ہیں نا زمین و آسمان میں، تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے بیکار نہیں بنایا، جو پھر فسبحانک فقنا عذاب النار، اور تیری ذات پاک ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا۔ سمجھ رہا؟ تو قرآن نے جو ہے ابھارا۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے شرعی، دوسرا ہوتا ہے کونینی یا دنیاوی علم، جس کو عام زبان میں کہیں گے دینی علم اور دنیاوی، تو ایک کو کہیں گے شرعی علم اور دوسرا کونینی علم، یونیورسل نالج۔ ایک تو ہے جو وحی کے ذریعے آتا ہے جو کتاب و سنت محفوظ ہے، ایک وہ ہے جو یونیورسل نالج، ہم انکشافات دیکھ کر سیکھ کر مختلف چیزوں کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی عام زبان میں کہیے وہ علم ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور دونوں ہی علم اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجموعہ زوائد کا للحیثمی، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں طے ہوا کہ فدیہ لیا جائے گا انسانوں سے، جو لوگ پکڑے گئے تھے مشرکین، فدیہ لے کر کیا کیا جائے گا، ان سے کچھ پیسے لیے جائیں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جو لوگ فدیہ نہ دے پائیں گے، جو لوگ پیسے نہیں دے پائیں گے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وہ لوگ وہ مشرکین مسلمانوں کے 10 بچوں کو علم سکھائیں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ سوال یہ مشرکین مسلمانوں کو کیا، مسلمان بچوں کو کون سا علم سکھائیں گے؟ قرآن حدیث کا نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سکھائیں گے لکھنے کا طریقہ جو عربی زبان تھی، شاعری سکھائیں گے، علم ہندسہ میتھمیٹکس سکھائیں گے، یہ تو سب سکھائیں گے نا، ریاضی جس کو کہتے ہیں۔ مشرکین قرآن حدیث تھوڑی سکھا سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں پتہ چلا یہ علم بھی اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوایا، 10 بچوں نے سیکھا مسلمان ان سے، اور ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی علوم ہی ہوں گے، ہے نا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے نافع علم ثواب جاریہ ہے، ایسا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے ثواب جاریہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں جس میں علم حاصل کرنے کے فضائل ہیں، یقیناً ابھی ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے کچھ باتیں قرآن اور ماڈرن سائنس کی۔ اب آئیے یہ ماڈرن سائنس کی باتیں میں کیوں رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ بھی جان لیجیے۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی کو دنیا میں بھیج دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ قوموں کی فطرت یہ رہی ہے کہ جب نبی آتے تھے وہ ان سے سوال کرتی اور معجزہ مانگتی تھی، بتاؤ 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 فلاں چیز،
اور انبیاء جو معجزے بتایا کرتے تھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا زور پر تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ جادو کے بالکل کاٹ دیتا تھا. جادو ہے نا، جادو تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ شبدے بازی ہوتی ہے، دھوکے پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حقیقی تھا. جب کیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ حقیقت ہے اور ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، تو وہاں ہوا یہ کہ سائنس، گریک سائنس بہت عروج پر تھی. اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ہے نا. سائنس حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا، ہو گیا. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، وہاں اس زمانے میں لینگویج، پوئٹری جس کو کہیں گے، عربی، اس اپنے ان کو بڑا ناز تھا. اتنا ناز تھا ان کو کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسرے لوگ کیا کہتے تھے؟ اجمی. اجمی کا معنی ہوتا گونگا، مکہ، اس کو بات نہیں کرنا آتی. تو اپنے آپ کو بولنے والا دوسروں کو مکہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کیوں کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی بولنے. اور واقعی میں ان کی فصاحت، ان کی زبان کی بلاغت، اس کے بعد ان کی حافظہ جو تھا وہ یقیناً وہ جو ایک ایڈمائریبل جس کو کہتے ہیں، وہ ایک اپنے آپ میں جو ایک خصوصیت تھی اس قوم کی، تو وہ فخر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن، وہ اس زمانے کی تمام اصول جو پیمانے تھے اس کو توڑتے ہوئے جا رہا تھا. ایسی بات، وہی الف با تا سے بنے ہوئے الفاظ ہے، الف لام میم، اور قرآن کی دوسری چیزیں جن کو دیکھ کر عرب حیرت میں تھے کہ کیسی عجیب بات ہے، یہ شاعری بھی نہیں ہے، شاعر کا کلام ایسا ہوتا ہی نہیں. وہ پریشان تھے. اب ہم آخری نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دعوت اسلام ہمارا ذمہ ہے. قرآن کو ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا نا. ہر دور میں لوگ معجزے کے ذریعے تو دعوت دیتے رہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی چلے گئے، ہم باقی ہیں. تو امت مسلمہ کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن ایک ایسا معجزہ دیا جو انشاءاللہ عزیز قیامت تک اپنے آپ کو ثابت کرتا رہے گا. آج سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن یہاں بھی اپنے آپ کو ثابت اور اس کے ذریعے ہم اقوام عالم تک پہنچ سکتے اور بتا سکتے. بہت سارے لوگ ہیں نا، ہم صرف سائنس کو مانتے ہیں، ہم تو کسی بنانے والے کو مانتے نہیں، بس کوئی تو بھی ایک سپر نیچرل پاور ہے، تو ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ سپر نیچرل کون ہے اور سائنس کیا ہے. ہماری کتاب کیا بیان کرتی دیکھو اس، کیونکہ اکثر لوگوں کا مذہب چھوڑنے کی وجہ ہی ہوگی ان کا مذہب سائنس کا اعتراف نہیں کرتا، سائنس کو تصدیق نہیں کرتا، سائنس کو مانتا نہیں. سائنس کا علم حاصل کرنے والوں کو جلایا بھی گا، یاد رکھیے، سمجھ رہے بات کو. لیکن اسلام وہ دین ہے جو اس کی قرآن دیکھیے کہ مثال کے ایسی کتاب ہے جو اپنے آپ کو ہر دور میں ثابت. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، قرآن یہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے. اور قرآن نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر اس کتاب کو اللہ کی طرف سے تم نہیں مانتے تو کچھ اس جیسی کتاب لاؤ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 سے 24 میں آپ دیکھ لیجئے. تو اس میں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کو اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتاری ہے، ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اتاری کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم اس جیسی کو کتاب لے کر آؤ. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جن کو پکار سکتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور ایسا ہرگز تم نہیں کر سکو گے، جیسا کچھ نہیں لا سکو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی. اب آئیے، قرآن جو سائنس کی بات کرتا ہے، پوری آیتیں نہیں لوں گا، صرف 5 سے 6 شعبے لوں گا سائنس کے، اور اس میں بھی مختصر ایک دو چیزیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلا شعبہ ایسٹرونومی، علم فلکیات، کائنات، زمین، آسمان، یہ سیارے، ستارے، پلانٹ، سٹارز کیسے چلتے ہیں، مون اور سن، اس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے ایسٹرونومی، علم فلکیات جس کو کہتے ہیں. ایسٹرونومی کے بارے میں جو کائنات کیسے وجود میں ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے، میں دونوں باتیں رکھوں گا. کائنات کے وجود کے تعلق سے سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ فینومینا ہے، مطلب اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک پرائمری نیبولا تھا، پوری زمین و آسمان ایک جگہ تھی، ایک پرائمری نیبولا تھا. اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اس سے ایک سیکنڈری سیپریشن ہوا، مطلب دھماکہ ہوا اور وہ پرائمری نیبولا جو تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ پھٹ گیا، اور پھٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں دور دور ہو گئی ایک دوسرے سے، اور ایک بڑا دھماکہ ہوا. کیوں ہوا، کیسے ہوا، سائنس نہیں جانتی، لیکن ہوا، چیزیں الگ الگ ہو گئی اور اس کے بعد کائنات وجود میں آ گئی، ایک نظام قائم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں بگ بینگ فینومینا. اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کا پہلا حصہ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. ٹھیک، اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کافر ہے، دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان ایک تھے، ہم نے انہیں الگ کیا. کانتا رتقا ففتقناہما، وہ ایک تھے، ہم نے الگ کیا ان کو. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ پہلے ایک تھے، الگ کیا. سائنس کہہ رہی زمین آسمان پہلے ایک تھے، ایک مادہ تھا، وہ مادے میں دھماکہ ہوا اور وہ الگ ہو گیا. اب آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر سمجھ لیجئے میرے ہاتھ میں کانچ کا ایک جگ ہے اور میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بتائیے؟ وہ ثابت رہیں گا؟ نہیں، ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ کر بہت نقصان دہ چیز بن جائے گا، نوک ہو جائیں گے، آپ کو جھاڑ کر قیمتی سے قیمتی آپ کانچ کی چیز گر جانے کے بعد آپ اس کو اٹھا کے سیدھا کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں نا. مطلب ہر دھماکہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے جب تک کہ کنٹرول میں نہ ہو.
ہے نا. آپ کی گاڑی، آپ کار چلاتے ہیں 2 ویلر 4 ویلر، اس میں دھماکہ ہوتا ہے لیکن بہت کنٹرول میں ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے ایک دم. زیادہ ہو جائے تو پھر گاڑی کا انجن ہی اڑ جائیں گا، ہے نا. بہت کنٹرول میں ہوتا ہے وہ دھماکہ. تو ہر دھماکہ نقصان دہ ہوتا ہے نا. اب آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سمجھ لیجیے میرے ہاتھ سے کانچ کا جگ گرا اور گرتے سمجھ لیجیے 6 گلاس بن گئے. آپ بولیں گے ماشاءاللہ چلو اچھا ہی ہو گیا، گلاسوں کی ضرورت تھی، جگ گر گیا اور 6 گلاس بن گئے. ہوا ہے کیسا؟ ایک عمارت میں دھماکہ ہوا، بڑی عمارت تھی، بازو گر کے جو 3-4 چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے. آپ بولیں چلو ماشاءاللہ یہ گھر کی ضرورت تو تھی، دھماکہ ہوا، چلو فائدہ ہو گیا، 4 گھر بن گئے، اپنے فائدہ. ایک انسان بیٹھے تھے کچھ اور وہاں بم دھماکہ ہوا اور 4-5 بڑے انسان بیٹھے تھے، 6-7 جو چھوٹے چھوٹے بچے بن کے نکل کے آ گئے. چلو ماشاءاللہ دھماکہ فائدے مند ہی رہا، دیکھو بڑے انسان تھے بچے بن کے آ گئے. ایسا ہوا ہے کہ دھماکے نے کبھی کوئی نظم قائم کیا اور کبھی کچھ فائدہ کیا جب تک کہ وہ کنٹرول میں نہ ہو؟ نہیں. آپ کہیں کنٹرول میں دھماکہ نہ ہو تو صرف نقصان کرتا ہے. کائنات کا وجود میں آنا ایک دھماکے سے ہوا اور دھماکے کے بعد نظام قائم ہوا ہے. معلوم آپ کو سائنس تعجب میں حیران ہو گئی ہے اور یہ ان کو مجبور کر رہی ہے ماننے پہ کوئی بنانے والا ہے، اس لیے کہ جو یہ دھماکہ ہوا اتنا ویل کنٹرول تھا، اتنا ویل آرکیسٹریٹڈ تھا، اتنا نظم اور ضبط میں ہوا کہ اسٹیفن ہاکنز جو ایک سائنسداں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا یہ جو ہے ملینتھ آف ملین سیکنڈ، مطلب 1 سیکنڈ کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے، وہ 10 لاکھواں حصہ لیا جائے اور اس کو پھر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے. ملینتھ آف ملین سیکنڈ دھماکہ زیادہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی اور اس سے کم ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی. ملینتھ آف ملین سیکنڈ، 1 سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ، 10 لاکھویں حصے کو 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کر کے اس کا جو سب سے چھوٹی اکائی ہے، اگر اتنا بھی زیادہ اور اتنا بھی کم ہوتا نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے یہ ویل آرکیسٹریٹڈ، یہ کسی نے کروایا تھا دھماکہ جس وجہ سے کائنات وجود میں. اندازہ لگا. اللہ رب العزت اس بات کو نٹ شیل میں ایک بہت چھوٹی سی آیت میں کانت رتقا ففتقناہما، ہو گیا معاملہ ختم. ایک تھے ہم نے الگ کر دیا، سمجھ جاؤ ہے نا. کتنی پیاری بات ہے. تو قرآن نے دیکھ کس طرح سے کہا. اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کائنات وجود میں آئی تو اس سے پہلے وہ اسموک تھی، دھوئیں کی شکل میں تھی. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہاں جب کائنات وجود میں آئی تو ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد چیزیں پھیل گئی اور جب پھیلی تو ان کی اصلی شکل جو تھی وہ دھوئیں والی شکل تھی. پھر اس کے بعد یہ دھواں جمنا شروع ہوا، ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہوا، دھواں جمنا شروع ہوا تو پھر ستارے اور سیارے وجود میں آنے لگے اور مختلف ان کے ٹیمپریچرز، مختلف ان کے جو ہے حرارتیں جو ہے ہو گئی، جیسا کہ چاند کی حرارت ہے، سورج کی حرارت ہے، دنیا کی حرارت ہے اور مختلف اور سیارے ہیں ان کی اپنی اپنی حرارت ہے. تو وہ اسموک تھی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھے، دھواں جمنا شروع ہوا، پارٹیکلز موٹے تھے، مطلب گیس نہیں تھے، گیس میں موٹے پارٹیکلز نہیں ہوتے لیکن دھواں ایک چیز میں موٹے، اس میں سالڈ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں. وہ جمع ہوئے اور اس سے ایک مادہ بنا. قرآن نے دیکھی کیا کہا، سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 میں کہا ثم استوى الى السماء وهي الدخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ رب العزت نے پھر جو ہے آسمان کی طرف خسد کیا اور آسمان اور زمین سے کیا الى السماء وهي دخان، جبکہ وہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، دخان کہتے دھوئیں کو. فقال لها وللارض، اور زمین و آسمان سے کہا تم مل جاتے ہو چاہے خوشی سے ملو یا پھر ناراضگی سے ملو. انہوں نے کہا زمین و آسمان نے اللہ ہم تیری اطاعت میں مل جاتے، اور زمین و آسمان آ کر مل گئے. تو یہاں لفظ دیکھیے کیا کہا کہ آسمان کیا تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا، اسموک تھا. اور قرآن نے بھی یہ کہا، دخان کا لفظ استعمال کیا، وہ جو ہے دھواں تھا. اور یہ بات ہو رہی ہے کائنات کے وجود میں آنے کی جب کوئی سائنسداں یا کوئی انسانیت موجود نہیں. سمجھ رہا؟ تو دیکھیے قرآن نے کیسی بات. اسی طرح جو زمین کی شکل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زمین کی شکل گول ہے، نہ صرف گول ہے، قرآن کہتا ہے وہ جیو اسفیریکل ہے، مطلب اوپر اور نیچے، شمال اور جنوب تھوڑے دبے ہوئے، نارتھ اور ساؤتھ پولز، اور بیچ میں جس کو ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں عام زبان ہے، وہ تھوڑے سے پھولے ہوئے ہیں. دنیا گول ہے لیکن بال کی ایسی گول نہیں ہے، پوری بال کے ایسی نہیں، تھوڑا تھوڑا اوپر اور نیچے کا دبا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں جیو اسفیریکل شیپ آف دی ارتھ، مطلب وہ پورا گول نہیں ہوتا ہے، تھوڑا پچکا ہوا ہے اوپر اور نیچے کے حصے سے. قرآن نے بھی اس شکل کے بارے میں کہا زمین کی، اور بالکل یہی کہا. اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ نازعات سورہ 19 آیت نمبر 30 سے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بنایا. دہاہا یا یہ لفظ دہیا سے آتا ہے، جس کا معنی ایک تو ہوتا ہے پھیلی ہوئی، واسٹ ایکسپانس، اور دوسرا معنی ہوتا ہے دہیا کا شتر مرغ کا انڈا. دیکھیے مرغی کا انڈا بھی ایک انڈا ہوتا ہے لیکن وہ اویل شیپ ہوتا ہے، اوپر سے چھوٹا نیچے سے بڑا. شتر مرغ کے انڈے کو آپ کبھی دیکھیے، وہ انڈا بالکل جیو اسفیریکل شیپ ہوتا ہے، دونوں طرف سے دبا، اوپر نیچے سے، بیچ میں سے پھلا ہوا. کبھی شتر مرغ کا انڈا اگر دیکھنے کو ملے آپ تو دیکھیے غور سے، وہ دو طرف سے تھوڑا پچکا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں سے پھلا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ایگزیکٹلی زمین کا شیپ ہے جیو اسفیریکل جس کو کہتے ہیں. پورا گول نہیں ہے، اسفیریکل نہیں. جیو اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری زمین تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے، جیو اسفیریکل. تو قرآن نے زمین کی شکل کے بارے میں کہا، اور بالکل وہ کہا جو سائنس نے اب پتا کیا، جو کہ پہلے ناممکن تھا. اگر کوئی یہ پتا بھی کر لے کہ دنیا گول ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا اندازہ دنیا گول ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور بال کی ایسی گول ہے، اس کا اندازہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب جہاز کو آپ پانی میں سے آتے ہوئے دیکھیے، پانی کے جہاز سمندر کے کنارے،
آپ کو پہلے اس کے اوپر کی نوک نظر آئیں گی، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا پورا نظر آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مطلب وہ چڑھائی کر رہا ہے نا، کوئی جبھی تو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. دیکھیے کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی جہاز کو آتے ہوئے سمندر تو آپ کو محسوس ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہے اس کا مطلب کوئی گولائی کی شکل میں اوپر کی طرف آ رہا ہے. یہ اندازہ تھا دنیا کو، کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا، لیکن ایسا گول ہوگا جیو اسفیریکل، قرآن نے جتنا ایگزیکٹ پیمانہ لگایا وہ کسی نے نہیں کہا تھا. اندازہ تب ہوا جب پہلی بار جو ہے سائنسدان چاند پہ جا سکے اور وہاں سے دیکھا رہی تھوڑی پچکی بھی اوپر کی طرف سے، جبھی اس کی وجہ سے وہ 6 مہینے کے رات اور دن اوپر نیچے کی طرف ہوتے ہیں، چونکہ وہ گول نہیں پچکی بھی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ اور اس کا ایک گھماؤ کا ایک تھوڑا جھکاؤ بھی ہوتا ہے دنیا کا، جس کی وجہ سے 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن چلتا ہے ایک طرف، چونکہ وہ پچکی بھی ہے اور جب گھومتی ہے تو سیدھی نہیں گھومتی دنیا، تھوڑا سا جھکاؤ کی طرف گھومتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ حصہ ادھر سورج کی طرف جاتا ہے 6 مہینے، تو ادھر ہو جاتا ہے تو 6 مہینے اندھیرا ہوتا ہے. تو آج سمجھ سکے ہم اس چیز کو، قرآن نے کئی زمانہ پہلے اس کو 1450 سال پہلے اس کی وضاحت کی. اسی طرح جو ہے قرآن کہتا ہے علم فلکیت کے بارے میں، چاند کی روشنی اس کی روشنی نہیں ہے، وہ کسی کی روشنی لے کر دیتا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ عام اعتبار سے اس کو جانا جا سکے. قرآن نے 1450 سال پہلے کیا. جیسا کہ دیکھیے قرآن نے جب بھی سورج کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ استعمال کیا، تو ضیاء کہا چمکدار چیز، یا سراج کہا یا وہاج کہا، مطلب یا تو بلیزنگ لیمپ کا لفظ آیا، مطلب جہاں بھی سورج کا لفظ آیا خود کی روشنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرے آئے. ضیاء خود کی روشنی والا، سراج خود کی روشنی والا، وہاج بھڑکتا ہوا ایک انگارہ، خود کی روشنی کا تصور. ٹھیک، جب بھی چاند کا لفظ استعمال کیا تو منیر کہا یا تو جو ہے نور کہا. اور منیر اور نور ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو خود کی روشنی میں ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، مطلب کسی کی روشنی کو اوپر لے کے ریفلیکشن ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، یہ خود کی روشنی دے رہا ہے، اور روشنی آ کے میرے اگر چشم پہ لگ رہی ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ میرے چشم کی روشنی نہیں ہے، اس کی روشنی میرے چشم پہ پڑ کر میرے چشمے پہ جسے کہیں کانچ پر آپ کی طرف آ رہی ہے. تو چاند کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ کسی کی لیتا ہے. اور جب بھی جو ہے چاند کا لفظ آیا ہے اس کے لیے جو منیر یا نور کا لفظ استعمال کیا، جیسے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور اللہ رب العزت نے جو سورج کو چمکتا ہوا بنایا، خود کی روشنی والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور والا، نور کہتے ہیں جس کی خود کی روشنی نہ ہو، ریفلیکٹڈ لائٹ ہو. قرآن نے دیکھی کتنے 1450 سال پہلے کہا چاند کی روشنی یہ خود کی نہیں بلکہ ریفلیکٹڈ لائٹ. اسی طرح قرآن نے سورج بھی گھومتا ہے کہا، سورج بھی گھومتا ہے، جبکہ سائنس کا یہ ماننا تھا ایک زمانے میں، جیسے مثال کے طور پر پہلے ایک تھیری تھی جیو سینٹرک تھیری، مطلب یہ دنیا بیچ میں ہے اور ساری چیزیں سورج سیارے اس کے اطراف گھومتے ہیں. پھر یہ تھیری کے بارے میں آیا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ سورج بیچ میں ہے اور باقی ساری چیزیں گھومتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں جو ہے ہیلیو سینٹرک تھیری. ٹھیک ہے، وہ پہلے تھا جیو سینٹرک تھیری کہ سورج مطلب زمین بیچ میں ساری چیزیں گھومتی ہے. پھر ایک تھیری نہیں، سورج بیچ میں اور تمام چیزیں گھومتی ہیں. اور جو ہے نیکولس کوپرنیکس نے جو ہے 1512 میں یہ چیز رکھی کہ چاند سورج بیچ میں اور باقی تمام چیزیں اس کے اطراف جو گھومتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یوحنس کیپلر نے 1609 میں یہ تھیری رکھی کہ سورج بیچ میں ہے اور وہ روٹیٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک، وہ تھیری اس نے رکھی اور باقی چیزیں اس کے طرف گھومتی ہیں، لیکن وہ اسٹیشنری ہے، ایک ہی جگہ ہے، روٹیٹ کرتا ہے. یہ وہ تھیری تھی. لیکن قرآن نے کیا کہا معلوم، سورج بھی روٹیٹ بھی کرتا ہے، ریوالو بھی کرتا ہے، دونوں کام کرتا ہے. جو کہ یہ بات 1980 کے بعد پتہ چلی ہے، مطلب بالکل جسے کہیں گے 30-32 سال پرانی تحقیقات ہے کہ سورج بھی گھومتا ہے اپنے اطراف بھی اور ایک دائرے مدار میں بھی گھومتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو کیا بخوبی اپنی کتاب میں بیان کیا اور کہا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 33 میں، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. هو الذی خلق اللیل والنہار، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے دائروں میں، اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہا ہے. کل فی فلک، سب کے سب گھوم رہے ہیں. سائنس نے کہا تھا بیچ میں ہے، گھوم رہا ہے، لیکن اطراف میں نہیں بلکہ اپنے اس پہ. قرآن کہتا ہے وہ اپنے اطراف بھی گھومتا ہے اور ایک دائرے میں بھی گھومتا ہے، اس لیے کہ سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ بھی، اور ساری کائنات بھی ایک دائرے میں گھومتے رہتی. مان لو اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں پورے، گھڑی سے الٹ، گھڑی ایسی چلتی ہے وہ کائنات پوری ایسی چلتی ہے اس طرف. ٹھیک، اینٹی کلاک وائز. سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ دیکھیے اس چیز پہ ہم غور کریں کہ ہر کوئی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. اور ایک بڑی تعجب کی بات ہے، ساری کائنات اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے. معلوم آپ کو، ساری کائنات اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے، اور ہم لوگ بھی حج میں طواف میں اینٹی کلاک وائز ہی گھومتے ہیں. کتنا سملیرٹی ہے کائنات کے گھومنے میں اور ایک حاجی کے طواف میں گھومنے. مطلب حدیث کو بھی لے لیا تو حدیث بھی بہت سائنٹیفک ہے، پوری کائنات اینٹی کلاک گھومتی ہے، ہم لوگ طواف میں بھی اینٹی کلاک گھومتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال تو آپ دیکھیے، تو یہاں سائنس 1450 سال پہلے کہا کہ جو ہے سورج بھی گھومتا ہے، اس کا بھی ایک اپنا مدار ہے. اسی طرح جو ہے سورج ایک دن ختم ہو جائے گا، قرآن کہتا ہے. جدید سائنس بھی کہتی ہے ایک زمانہ آئے گا سورج جل رہا ہے، اس کے اندر ایک برننگ ہے، وہ ایک آنکھ کا گولا ہے.
لیکن یہ ہمیشہ نہیں جلیں گا، اس کی آنکھ اندر سے دھیرے دھیرے ٹھنڈی چلی آئیں یا اوپر سے دھیرے دھیرے اچانک ایک دن آئیں گا وہ ایکسٹنگوش ہو جائیں گا، بجھ جائیں گا اور بیکار ہو جائیں گا اس کی اپنی، چونکہ اس میں جو مادے ہیں جو گرمی ہے وہ نکل کے ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے بھی یہی کہا اور اللہ رب العزت اس بات کو فرماتا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، کہ سورج کا ایک مقرر وقت ہے جب تک وہ چلنے والا۔ قرآن نے بھی کہا، سائنس بھی کہہ رہی ہے، ٹھیک، تو یہ چند باتیں تھیں۔ اسی طرح کائنات پھیل رہی ہے، قرآن نے کہا، جدید سائنس بھی کہہ رہی ہے کائنات پھیل رہی ہے، اور یہ پھیلنے کی وجہ سے انہوں کو سوچنا پڑا کہ کبھی ایک تھی۔ آئیے ایڈوین ہبل نے 1925 میں اس نے کائنات کا جو ہے غور کیا اور اس نے دیکھا ہر ستارہ اور سیارہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، پلانٹ، ارتھ، سٹار سب بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے۔ اس نے کہا جب یہ دور بھاگ رہے ہیں تو اگر ان کو جمع کیا جائے، یہ بھی بھاگ رہے ہیں نا، ان کو اگر وقت میں پیچھے گئے، سمجھ رہے ہیں، اور ان کی رفتار کے حساب سے ہی وقت لگایا جاتا ہے کہ کائنات کتنی پرانی ہے۔ جس رفتار سے بھاگ رہے ہیں اگر اسی رفتار سے پیچھے کیا جائے ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات تقریباً 5 بلین سال پہلے بنی ہے۔ اس کی رفتار کے اعتبار سے گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، جس رفتار سے بھاگ رہے ہیں اسی رفتار سے ان کو پیچھے لے جایا جائے تو اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ 5 بلین ایئر سے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک، بہت بڑا وہ ہوتا ہے پیمانہ۔ 1 بلین جو ہوتا ہے وہ 100 کروڑ کا ہوتا ہے، تو 500 کروڑ سال وہ کہتے ہیں کہ اندازہ ہے کہ کائنات بنی تھی بلکہ بہرحال۔ تو اس نے دیکھا سب بھاگ رہے ہیں، تو اس نے کہا سب بھاگ رہے ہیں مطلب کبھی ایک جگہ تھے، اور اسی کے نام سے ہبل ٹیلیسکوپ ہے جو بہت مشہور، ناسا کے ٹیلیسکوپ کا نام ہبل، ایڈوین ہبل، چونکہ اس نے انکشاف کیا تھا یہ چیزوں کو، ٹھیک۔ تو کائنات جو ہے دور بھاگ رہی ہے، تو اس نے کہا کبھی یہ ایک تھی، اس کا مطلب جب ہی دور بھاگ رہی ہے۔ قرآن نے بھی اس کے تعلق سے کہا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے ہے جس کو آسمان کو بنایا اور ہم اس کو کشادہ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، لَمُوسِعُونَ، وسیع کرتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں، اور کائنات پھیل رہی ہے۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر گیلیکسی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی، ستارے بھاگ رہے، سیارے بھاگ رہے، اور وہ جو کہکشائیں ہیں جو گیلیکسی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یہ تمام بھی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں۔ اور کتنی کہکشائیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ صرف ہمارے ملکی وی گیلیکسی، دودھیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سے زیادہ ستارے، 100 ٹریلین بہت بڑا پیمانہ ہوتا ہے، مطلب وہ انیمیجنیبل، ہمارے چھوٹے موٹے کیلکولیٹر حساب نہیں لگا پاتے۔ 100 کروڑ کا 1 بلین، 1000 بلین کا 1 ٹریلین، میں 100 ٹریلین کی بات کر رہا ہوں، صرف تارے ہیں۔ اور ہمارا سورج تو اتنا چھوٹا ہے کہ سورج کے مقابلے میں اربوں اور کھربوں گنا بڑے ستارے صرف ہمارے دودھیا گیلیکسی، اس کے علاوہ تو اور بھی ہیں، صرف ہمارے دودھیا کے، سمجھ رہے آپ، اور اس کو پار کرنا ناممکن ہے۔ اور ایسی 200 کروڑ سے زیادہ جو ہے کہکشائیں ابھی ہے جو گھوم رہی، تیر رہی ایک طرح سے۔ آپ انداز لگا اتنی بڑی کائنات صرف ایمان والوں کو ایسے چلیں گے، حدیث میں نا ایمان والا جب تک رہیں گا کائنات چلیں گی، تو خالی میں آج کے ایجاد کردہ کائنات کتنی بڑی ہے، ابھی تو اور ایجاد ہوتی رہیں گے۔ 100 ٹریلین سٹار ہے جس کو طے کرنا ناممکن ہے، ایسی 200 سے زیادہ جو ہے خراب جس کو کہیں گے، مطلب 200 کروڑ سے زیادہ جو ہے کہکشائیں تیر رہی ہیں، ہر کسی میں 100 سے ٹریلین سے زیادہ سٹارز ہیں، اور انسان 200 کروڑ جس کو کہیں گے 2 بلین لائٹ ایئرز تک آج دیکھ سکتا۔ مطلب اگر نور کے حساب سے روشنی کو چھوڑ دیا جائے، جس روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی بھاگتی ہے، اگر اس کو کلومیٹر میں کرے تو 3 لاکھ کلومیٹر اپروکسیمیٹلی جو کلومیٹر فی سیکنڈ بھاگتی ہے، روشنی کو چھوڑ دیا جائے تو 2 بلین سال تک روشنی چلیں گی، تو وہاں تک کائنات کو بھی دیکھ سکتا ہے، اتنی بڑی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے اللہ نے بیان کر دیا اتنی چھوٹی اور مختصر الفاظ کے اندر، جس کو بڑی کتابیں سمجھا نہیں پاتی۔ آئیے دوسرا لیں گے، فزکس، طبیعیات۔ یہ تو تھا ایسٹرونومی، علم فلکیات۔ طبیعیات کے اندر قرآن کہتا ہے ذرے کے بارے میں، فزکس کے بارے میں، ایٹم جس کو ہم کہتے ہیں، ذرے کے بارے میں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں اللہ نے فرما رکھا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور آپ کے رب کو تمام چیزوں کا علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ ذرے کو ایٹم کہتے ہیں انگلش میں، ایٹم کے برابر ہو، وَلَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور چاہے وہ آسمان میں ہو، زمین میں ہو، ولا اصغر، اس سے چھوٹا کچھ ہو، ولا اکبر، اس سے بڑا کچھ ہو، سب اللہ کے علم میں اور کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حالانکہ عربوں کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز ذرہ تھی، ایٹم اس زمانے میں۔ آج ہم جانتے ہیں ایٹمز کے اندر کیا ہوتے ہیں، مالیکیولز میں ایٹم ہوتے ہیں، ایٹمز میں الیکٹرانز اور پروٹونز ہوتے ہیں۔ الیکٹرانز اور پروٹون جن چیزوں سے بنے، 4th جنریشن تک آج سائنس کاؤنٹ کر پا رہی ہے، الیکٹرانز پروٹونز کے اندر ایک اور جنریشن، وہ جس سے بنے اور وہ جس سے بنے اور وہ جس سے بنے، 4th جنریشن تک فزکس چلے گئی۔ قرآن نے کہا ایٹم سے بھی چھوٹی چیز کو اللہ جانتا ہے، گویا قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔
جبکہ اس زمانے کی سائنس نہیں مانتی تھی، اربوں کے نزدیک ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن نے کہا ایٹم سے بھی چھوٹی کوئی۔ اسی طرح جو ہے علم ارضیات، جیولوجی کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، پہاڑ کے بارے میں، ارضیات مطلب زمین کے تعلق سے علم ہے۔ قرآن پہاڑوں کے تعلق سے کہتا ہے پہاڑ میخیں ہیں۔ سورہ نمبر 78 آیت میں 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو پھیلا نہیں دیا کہ انسان چل پھر سکے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دی۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا، سائنس یہ مانتی تھی کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اس کے وزن کی وجہ سے کبھی ہل جاتا ہے کبھی ڈل جاتا ہے۔ اور پھر سائنس نے انکشاف کیا کہ پہاڑ کی جو اوپر کی چوٹی ہے وہ ایک نوک ہوتی ہے، پہاڑ کئی گنا زمین کے نیچے ہوتا ہے اور یہ زلزلوں کی وجہ ہوتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے کم آتے ہیں، اگر نہ ہوتے تو زیادہ آئیں گے۔ پہلے زمین لوگ کے سائنس کہتی تھی پہاڑ سے زلزلے آتے ہیں، آج سائنس نے کہا نہیں، پہاڑ کے وجہ سے زلزلے رکتے ہیں، اس وجہ سے وہاں زیادہ محسوس ہوتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہاڑ ہوتے ہیں، چونکہ وہ جیسا کہ میخیں سمجھتے ہیں آپ نے ایک ٹینٹ لگایا، وہ ٹینٹ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے آپ ایک کیل ٹھوکتے ہیں، اس سے باندھ دیتے ہیں ٹینٹ، حالانکہ وہ کیل ہلتی ہے سب سے پہلے، چونکہ وہ کیل پکڑی ہوئی ہے اس کو۔ تو بس پہاڑ بھی میخیں ہیں، اور میخ ہونے کی وجہ سے جب زمین ہلتی ہے تو سب سے پہلے وہ محسوس کرتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ زلزلے محسوس، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیبل کر رہے ہیں نا، زمین کو اسٹیبل کر رہے ہیں، وہ ہلتے ہیں، ہلے تو پوری زمین بھی ہلتی ہے ان کی طرف۔ تو سائنس پہلے یہ کہتی تھی کہ پہاڑ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، آج کہتی ہے پہاڑ سے زلزلے رکتے ہیں، اس سے کم ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کو میخیں بنایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 31 میں وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اگر ہم زمین پر پہاڑوں کو میخیں نہ بناتے تو یہ ساری مخلوق کو لے کے زمین ہلتے رہتی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ساری زمین ہلتی تھی، اور سائنس یہ کہتی ہے زمین کی جو اوپر جس سطح پہ ہم جیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ سطح 1 میل سے صرف 30 میل موٹی ہوتی ہے، اس کے بعد صرف لکوڈ ہے، اس کے بعد صرف پگھلا ہوا مادہ ہوتا ہے، اس کو لاوا بولتے ہیں۔ تو ہماری زمین جو ہے 1 میل سے 30 میل ہی موٹی ہے، جو اس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے نیچے پگھلا ہوا مادہ ہے۔ اور سائنس کہتی ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ایسی ہوتی کہ بس ہم ہل رہے، جیسا کہ آپ سمجھ لیجئے کار میں ٹریول کر رہے ہیں، کھا سکتے ہیں آرام سے، پی سکتے ہیں آرام سے، سوچیے آپ زمین ایسی ہلتی تھی کیسے انسان۔ تو اللہ نے کہا پہاڑ کو میخیں بنایا، ورنہ پہاڑ یہ زمین تمہارے ساتھ کنٹینیو ہلتے رہتی۔ تو گویا پہاڑ سمجھ لیجیے زمین کی سطح ہے، تو پہاڑ وہ 2 سطح کے بیچ میں ایک میخ کیلے کام کرتا ہے، 2 سطح ہے، اس پہ کیلا مار دیتے آپ ہلنا نہیں بول، تو یہ پہاڑ ہے، میخیں ہیں۔ سائنس نے آج ثابت کیا، قرآن نے 1450 سال پہلے بیان کیا۔ اسی طرح علم بحریات، اوشنولوجی، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلے آئیے میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ میں ایک آڑ ہے، قرآن کہتا ہے، جس کو سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت 19 اور 20 میں اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پانی کے 2 حصے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے ملتے نہیں۔ پہلے مفسرین کو بہت مشکل ہوئی تفسیر کرنے میں، پانی کی 2 حصے جو ملتے بھی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے میں گھلتے بھی نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بہت مشکل ہوتی تھی مفسرین کو تفسیر کرنے، کیسا کریں، پانی کی 2 حصے ملتے بھی ہیں لیکن گھلتے نہیں، ایک دوسرے میں نہیں ملتے ہیں۔ آج پتا چلا کہ میٹھا پانی جب نکلتا ہے ندیوں سے اور سمندر میں جاتا ہے، وہ کھارے پانی سے کبھی کبھار ملتا نہیں، اس لیے کہ اس کی سیلینٹی اور وہ سب الگ ہوتی ہے، اس میں معدنیات اس کے الگ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ گھستا تو ہے پانی کے اندر لیکن اپنی ایک شناخت الگ باقی رکھتا ہے۔ ایسی بھی کہ کچھ مقامات پر سمندر میں یہ دیکھا گیا کہ سمندر کے بیچ میں انسان کھڑا ہے، ادھر میٹھا پانی اور ادھر کھارا پانی، جس کے لیے یوٹیوب پہ بہت بہترین کچھ ویڈیوز لوگوں نے وہ کیپچر کیے، جہاں 2 قسم کے سمندر بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، آ کر تو ٹکرا رہے ایک دوسرے سے لیکن گھلتے ملتے نہیں کہیں بھی۔ مچھلی ادھر سے نکلتی ادھر جاتی ہے لیکن ایک بیچ میں آڑ ہے، اندر اترے لوگ جو غوطہ خور تھے اندر اتر کے اس کو کیمرہ لیا، دونوں ملتے ہیں لیکن گھلتے نہیں ایک دوسرے، بالکل آس پاس سے تیر رہے، ایک پانی کا حصہ ادھر دوسرا پانی کا حصہ ادھر، یہ کھارا ہے اور یہ میٹھا۔ سبحان اللہ۔ اب کون یہ بات بتا سکتا ہے؟ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا چلے گئے ہوں گے نہ سمندر میں ادھر کا پانی لیے ہوں گے، ہاں یہ کھارا یہ الگ ہے، ہاں یہ میٹھا ہے، انداز ایسے گمان لوگ لگاتے ہیں، لیکن اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر میں گئے نہیں، کس نے تو بھی آ کے بتا دیا ہوگا۔ لوگ ہم تو ایمان رکھتے ہیں لیکن لوگ اس طرح سے شک کرتے ہیں۔ تو صرف سمندر کے بارے میں قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ 2 پانی ہیں لیکن ملتے نہیں، آئیے آگے کیا کہا سنیے، ایک بہت زبردست واقعہ ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرا ہوتا ہے، آپ بولیں گے اس میں کون سی نئی بات ہے، ایسی باتیں بول رہے فیض بھائی، ایسا بہت کچھ تو نیا بتا رہے، نہیں 1450 سال پہلے جائیے، جب غوطہ خوری نہیں تھی، یہ آلات نہیں تھے کہ اندر ڈوبا جائے، انسان صرف 20 سے 30 فٹ تک تیر سکتا تھا اور وہاں تک روشنی ہوتی، بلکہ 1 کلومیٹر تک سمندر میں روشنی ہوتی۔ کتنے کلومیٹر تک؟ 1 کلومیٹر کے بعد اندھیرا ہوتا ہے۔ آج تو بہت آسان ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اس زمانے میں جائے 1450 سال جب 30 فٹ سے نیچے کوئی جا نہیں سکتا تھا، کیسے پتا چلا ہوں کسی کو کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت میں 40 میں فرمایا کہا او کظلمات فی البحر لجٍ بغشاہ موج من فوق السحاب، اللہ فرماتا ہے کافر کی مثال ایسی ہے، ایمان جو لاتا مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ
گھنگھور اندھیرے میں سمندر کی گہرائی میں اور گہرے سمندر کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کافر کی مثال کیسی ہے؟ ایک گہرے سمندر جس میں اندھیرا ہے، اس کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، جس کے اندر سمندر کے اندر موجوں پر موجیں چلتی ہے اور اس سمندر کے اوپر بادل بھی آئے ہوئے ہیں۔ ڈارکنیس کی، اندھیرے کی انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، ہے نا؟ سمندر کے اندر اندھیرا، موج پر موج۔ دیکھیے سمندر اگر شانت رہا نا، خاموش رہا، سائلنٹ، تو بھی دکھتا ہے، لیکن جب لاٹیں آئی تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لاٹیں آ رہی اس سے اندھیرا، گہرائی میں اس سے اندھیرا، اور بادل بھی آئے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے بادل آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ کافر کی مثال ایسی ہے کہ ذرہ برابر روشنی ہوتی ہے، بادل کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا اور گہرائی کا اندھیرا میں وہ ہوتا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پہ اندھیرا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اذا اخرج يده لم يكد يراها، اگر اپنا ہاتھ بھی وہ کافر نکالتا ہے تو دیکھ نہیں پاتا اپنے ہاتھ کو۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جس سے ہدایت اور نور اور روشنی چھین لے اس کو کوئی روشنی نہیں دے سکتا۔ یہ کافر کی مثال ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے، اور پروفیسر درگا راؤ کو جب یہ آیتیں بتائی گئی، جو کہ یونیورسٹی عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے اندر جو پروفیسر تھے ان کو بتایا گیا، جو کہ خاص طور سے جو ہے مرین جیولوجی، مطلب سمندروں کے نیچے زمین کی جو ہے اس کی خصوصیت، مطلب ان کی مہارت تھی اس فیلڈ کے اندر، مرین جیولوجی، مطلب سمندر کے نیچے جو زمین ہوتی ہے اس میں وہ اس فن میں ماہر تھے۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے، 1 کلومیٹر 1000 میٹر کے بعد روشنی اندر نہیں جا پاتی ہے، اور یہ بات سائنس کو بالکل حال میں پتہ چلے جب سب مرین ایجاد ہوئی، پنڈبی ایجاد ہوئی، اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ اور جب اندر گئے تو پتہ چلا اندھیرا ہے، ورنہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پانی جب اس میں روشنی جاتی ہے تو پانی جذب کرتے جاتا ہے مختلف حصوں میں مختلف روشنی کی چیزیں، جیسا کہ ایک حصے میں اودا ختم ہو جاتا ہے، روشنی کے 7 اجزاء ہوتے ہیں، 7 روشنی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، ہرا ہے، اودا ہے، لال ہے، پیلا ہے، تو الگ الگ سطح پہ الگ الگ رنگ جذب ہو جاتا ہے پانی میں، اور 1000 میٹر کے بعد پانی کے نیچے روشنی نہیں جا پاتی، اندھیرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات اس صدی سے پہلے، 20ویں صدی پچھلی جو گزری 21ویں چل رہی، کسی نہیں پتا، جب سب مرین ایجاد ہوئی تو پتا چلا سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے، اور لاٹوں پر لاٹ سمندر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو بالکل حال میں پتا چلی کہ سمندر کے صرف اوپر ہی لاٹیں نہیں آتی ہیں، بلکہ سمندر کے اندر بھی ٹائڈز آتے ہیں، ہائی اور لو، اندر کی سطحوں میں بھی چلتے رہتے ہیں، چونکہ پانی کی گرمی اور پانی کے نمک کے جو ہے مادہ جتنا کم زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک پانی دوسرے پہ حاوی ہوتا رہتا ہے۔ گرم پانی جو اوپر کی طرف جاتا ہے، ٹھنڈا نیچے سے گھستا ہے، پھر وہ ٹھنڈا ہو کے نیچے آتا ہے، یہ پانی اوپر چڑھتا ہے، جس سے اوپر تو جو چل رہا ہے، کبھی اوپر سمندر بالکل آپ کو دیں گا کچھ بھی نہیں، لیکن اندر موجیں چلتی ہے، ایسی موجیں جو اوپر بھی نہیں آتی، اتنی بڑی موجیں چلتی۔ قرآن نے کہا موج پر موج سمندر میں بادل آئے ہوئے۔ اور جو ہے گیری ملر نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، عمر عبدالحد انہوں نے نام رکھا، انہوں نے ایک بار یہ آیت ایک آدمی کو سنائی جو کینیڈا کے اطراف میں سمندر جو بہت طوفانی، جس میں کیکڑے پکڑتے ہیں، خاص موقع ہوتا ہے سمندر میں، جب طوفان آتا ہے تو ایک خاص قسم کے کیکڑے آتے ہیں اور تبھی ان کو پکڑنا پڑتا ہے۔ اس کو یہ آیت پڑھائی تو اس نے کہا یہ آیت جو بیان کر رہی ہے، لگتا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے یہ بات لکھی جو بہت سمندری سفر کر چکا ہے، شاید جو بات ڈسکرائب کی گئی، جو کیفیت آسمان کی، جو کیفیت موجوں کی، چونکہ کیکڑے گہرائی میں پکڑتے ہیں نا، تو انہیں پتہ ہے موجیں چلنے سے کیکڑے اوپر بھی آتے ہیں، اس سے پکڑے بھی جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی سمندر کا جب جاتا ہے اور نیچے گرم ہو کے آتا ہے، کیکڑے اس کے سے اوپر آتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں ان کو۔ بہت طوفانی سمندر ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے اکثر، چونکہ ایسے علاقوں میں پکڑتے ہیں جہاں 6 مہینے اندھیرا اور رات والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جس آدمی نے بھی بات کہی لگتا ہے وہ سمندری سفر بہت کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہ آدمی جس نے کبھی سمندری سفر کیا ہی نہیں اپنی زندگی۔ تو انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی سمندر میں نہ جائے اور اتنی اچھی کیفیت سمندر کی بیان کر سکے، سمجھ رہا؟ تو یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا، کیسی سی باتیں اس نے بیان کی۔ تو گویا کہ انسان، ایک مسلمان اگر اسکول نہ بھی پڑھے، کالج نہ بھی پڑھے، اپنی قرآن کا علم بھی رکھے تو وہ جدید سائنس کے اندر مہارت حاصل کر لیں گے، وہ سیلف گریجویٹ ہو جائیں گا، اس کا دین ہی اس کو تعلیم دیتا ہے اور ایسے کسی دین کی خصوصیت اسلام کو چھوڑ کر۔ ٹھیک، آئیے جو اس کے بعد جو علم ہے بایولوجی، حیاتیات، اپنی بات کو خاتمے کی طرف ہی لے جا رہا ہوں میں، حیاتیات، بایولوجی۔ ٹھیک، بایولوجی کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 30 میں وَجَعَلْنَا مَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ ہر زندہ چیز کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا۔ یہ بات سائنس آج کہہ رہی ہے۔ اچھا، یہ آیت جہاں اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہاں دیکھیے جو چیز کثرت میں پائی جاتی ہے، مطلب جس چیز کی قلت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قلت کس چیز کی ہے وہاں؟ پانی کی۔ جو چیز زیادہ ہے وہ ریت ہے اور باقی سب چیزیں ہیں۔ کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا، افلا یؤمنون، کیا ایمان نہیں لائیں گے پھر بھی؟ اور آج ہم جانتے ہیں انسانی جسم کے اندر 72% پانی ہوتا ہے، مانو 72%، اور انسانی اجزاء جو بنے ہوتے سیلز سے ہوتے ہیں، اور سیلز جس کو خلیات بولتے ہیں،
سیلز جو ہوتے بنیادی، اور سیلز بنے ہوتے سائٹوپلازم کے، اور سائٹوپلازم جو سیل کے اندر ایک کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں 50% کم از کم اور زیادہ 90% تک پانی ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز 50% کم از کم پانی اور زیادہ 90% پانی، اور انسان 72% پانی. ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ؟ ہے نا، کیسی بات اللہ نے کی جو کہ آج سائنس دریافت کری. اور دوسرے مقام پہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 45 میں اللہ نے کہا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر زندہ چیز کو جو چلتی ہے اس کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کو. تو دیکھیے سائنس کی بات قرآن کہہ رہا ہے جو کہ اس زمانے میں ناممکن تھا. مائکروسکوپ بھی نہیں نکلا تو کیسے پتہ کریں گے آپ کیا چیز کس سے بنی. اور قرآن نے دیکھیے بایولوجی کے اوپر بات کی زبان. آئیے باٹنی، نباتیات جس کو کہتے ہیں نا، باٹنی نباتیات مطلب جس کے اندر جو ہے جھاڑوں اور جھاڑ کے جو جتنے جس کو گے پلانٹس اور جو پیڑ پودے جس کو کہیں گے اس کا جو علم ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے. دیکھیے آئیے قرآن کیا کہتا ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 53 میں قرآن نے کہا اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد جو ہے نباتات جو ہے نکالے، پیڑ پودے نکالے، اور کہا ازواج من نبات شتیٰ، اور ہم نے جوڑوں کے اندر پیڑ پودوں کو نکالا، جوڑوں میں. اور زوج کا لفظ ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی کو زوج کہا جاتا ہے عربی میں، اور بیوی کے لیے شوہر کو زوج کہا جاتا ہے، اسپاؤسز جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اردو میں الگ بات ہے کہ زوج بولتے صرف بیوی کہتے ہیں، عربی میں دونوں کے لیے ہوتا. بیوی اگر عورت کے لیے کہے اس کا زوج ہے مطلب اس کا شوہر ہے، اور بیوی کے شوہر کے آدمی کے لیے کہے اس کی زوج مطلب اس کی بیوی زوجہ. ٹھیک، تو کہا ہم نے مطلب ان کو پیرس میں پیدا کیا. اب بتائیے قرآن جینڈر کی بات کر رہا ہے، جینڈر کی بات کر رہا ہے، اور بھی کس کے؟ پیڑ پودوں کی، کہ ہم نے ان کو ازواج میں پیدا کیا. کیا ممکن ہے کسی انسان کو گمان کرنا کہ سامنے دکھنے والا جھاڑ بھی مذکر اور مؤنث ہو سکتا ہے، میل اور فیمیل ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات ہم جانتے بھی، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اگر ایک جھاڑ ہو تو پھل نہیں آئے تو لوگ بولتے ہیں ارے دوسرا لگاؤ، یا اکیلا نہ اس لیے اس کو جھاڑ نہیں، اس کو وہ نہیں آئی ہوتا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ جو کھیتی کرتے ہیں، یا پھر ایک جھاڑ بیچ میں خاص لگایا تھا اس کے طرف دوسرے جھاڑ، وہ ایک میل رہتا باقی فیمیل ٹریز رہتے، پھر وہ کیڑے آتے، پالینیشن ہوتا ہے، ادھر کے بیج اڑ کے ادھر جاتے تو پھر اس کو پھل لگتا ہے. قرآن نے جھاڑوں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی جوڑوں میں ہے، ازواج کہا، میل اور فیمیل ہوتے. اور آج سائنس کر یہاں جھاڑ مذکر اور مؤنث ہوتے، اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. کسی زمانے میں قرآن کی آیتیں ہو سکتا ہے لوگوں کو مذاق لگے، آج دیکھیے عین 100% ثابت کر رہی ہے اپنے آپ. ٹھیک، تو ہم قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو ازواج جوڑوں میں پیدا کیا. اسی طرح ہر قسم کی چیز کو اللہ فرمایا ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا. آئیے سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 آیت 3 میں اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ ثَمَرَةٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے پھلوں کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا. اللہ فرما رہا ہے پھل فروٹس میل اور فیمیل ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے ہاں فروٹس میل فیمیل ہوتے ہیں. آگے قرآن نے کہا اور فرمایا سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت 49 کے اندر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا جوڑوں کے اندر، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت جیسے ہوتے ہیں. ہر جگہ، جھاڑ میں، پھلوں کے اندر، مچھلیوں میں، کیڑے مکڑوں کے اندر، جانوروں کے اندر، سب میں ہے. ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں پیدا کیا. سبحان اللہ. آج سائنس ثابت کری ہر چیز ہے، اور آج سائنس ثابت کرتی کہ 3 کروڑ سے زیادہ مخلوقات ہیں آج دنیا میں، اور سب جوڑوں میں، سب جوڑوں میں. آپ ان کے زمانے میں کتنا انسان، چرند پرند، اونٹ بکری وغیرہ آپ دیکھتے تھے، یہ قرآن نے کہا ہر چیز جوڑوں میں ہے. 3 کروڑ سے زیادہ مخلوق ہے، سب جوڑوں میں. سائنس کہتی ہے کوئی بھی اکیلی نہیں ہے کہ اکیلی سب کچھ کر لیتی، اس کا جوڑا رہتا ہی. ٹھیک، قرآن نے کہا. اسی طرح زولوجی مطلب حیاتیات جس کو کہتے ہیں، یہ جانوروں کے بارے میں جو علم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں قرآن نے کہا، اور جو ہے کہ جانوروں کے اندر بھی معاشرے ہوتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے کمیونٹیز ہوتی ہے. قرآن نے کہا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم، کہ ایسا کوئی جانور نہیں زمین پہ چلتا ہو، اور ایسی کوئی پرندہ نہیں جو ہوا میں اڑتا ہو اپنے پر پھیلائے، وہ تمہارے جیسے کمیونٹیز میں رہتا ہے، تمہارے ایسے معاشرے میں رہتا ہے. جانوروں کا معاشرہ اور جانوروں کی سوشل سٹڈیز جو ہے یہ حال میں 1 صدی پرانا قصہ ہے. اس سے پہلے انسانیت کو نہیں پتا تھا کہ جانور بھی کمیونٹیز میں رہتے ہیں. ان میں بادشاہ، وزیر، کام کرنے والے کارکن، حفاظت کرنے والے لوگ، یہ پہلے نہیں پتا تھا لوگوں کو. یہ 100 سال میں سٹڈی ہوئی جانوروں کے اوپر تو پتا چلا یہ بھی کمیونٹیز کے اندر گروپس میں رہتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، معاشرے ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ سارے جانور اور سارے چرند پرند معاشرے میں جیتے ہیں، اور اتنے جٹل ان کے معاشرے کے، اتنے کمپلیکیٹڈ رہتے ہیں معاشروں کے اندر، کسی کو انتہا نہیں. آج سائنس بتا رہی، اندازہ لگائیے کب کی بات ہو رہی. 1450 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے سارے معاشرے میں ہوتے، پرندے ہو چرند ہو. اور ہم سب آج جانتے ہیں پرندوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے جمع کرتے ہیں. چوٹیوں کے اندر رانی ہوتی ہے، مکھیوں کے اندر ایک رانی ہوتی ہے، جو مکھی پالتے ہیں ان کو پتا ہے رانی کو سنبھالو تو پورا معاملہ اچھا ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیے سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کمیونٹیز ہوتی ہے، معاشرے ہوتے ہیں. قرآن نے تو 1450 سال کا ان میں سب معاشرے ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن نے جو ہے
مکے جو ہے شہد کی مکھی کے بارے میں دیکھیے کیا کہا اور فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر جو 68 اور 69 68 اور 69 میں فرما اور کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، کیا حکم دیا کہ جا اپنے گھر بنا اونچے اونچے مکانات پر اور اونچے اونچے پہاڑ اور پیڑوں کے اوپر جا کے اپنے مکانات بنا، ثم کلی من کل ثمرۃ فاسلکی سبل ربک ذللا، اور جو ہے ہر طرح کے پھولوں کا رس تو چوستے رہے اور اپنے رب کی ہمراہ کی گئی راہوں پر چلتی رہے۔ اب یہاں خصوصیت کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، شہد کی مکھی کو جو اللہ نے خطاب کیا وہ خطاب کیا ہے، ثم کلی، اور کھاتی رہے، کھاتے رہے، مطلب یہ مذکر نہیں مؤنث کو خطاب ہے جو جینڈر یوز ہو رہا ہے۔ فاسلکی، اور تیرے رب کے بنائے گئے راستوں پر چلتی رہے، یہ دونوں جو جینڈر یوز ہوئے ہیں یہاں یہ فیمینائن جینڈر ہے عربی میں، مطلب یہ مذکر نہیں، یہ مؤنث ہے، مطلب فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے یہ لفظ عربی کے اندر۔ تو قرآن گویا یہ کہہ رہا ہے، اب وہ مکھی کو چونکہ مکھی کہتے ہیں، مذکر مکھی اور مؤنث مکھی، جس کو میں عام کہا مکھی اور مکھا، ٹھیک، مکھی بولے تو فیمیل مؤنث اور مذکر بولے تو مکھا سمجھ لیجیے۔ تو قرآن مکھی سے خطاب کر رہا ہے، مکھے سے نہیں کر رہا ہے۔ گویا شہد جمع جو کرتی ہے مکھیاں وہ مذکر نہیں ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سائنس یہ مانتی تھی 19ویں صدی تک کی وہ جو ہے مذکر ہوتا ہے جو شہد جمع کرتا ہے، جبکہ آج سائنس کہتی ہے مذکر صرف گھر میں رہتا ہے، حفاظت کرتا ہے چھتے کی، مؤنث فیمیل مکھیاں نکل کے شہد لاتی ہے۔ اندازہ لگائیے آج سے 1450 سال پہلے کون مکھی کا جینڈر بتا سکتا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے؟ مکھی، مکھی کو ہاتھ میں پکڑ بھی تو اس کا جینڈر دکھتا نہیں آپ کو، فزیکل نہیں۔ بڑے جانوروں کا دکھ سکتا ہے کہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، گائے ہے بیل ہے دور سے پہچان سکتے ہیں، بکری ہے بکرا پہچان سکتے ہیں، لیکن ایک مکھی کا مذکر مؤنث دکھنے سے نہیں سمجھ میں آتا وہ کیا ہے، سمجھ رہا؟ قرآن نے کہا مکھی ہے، فیمیل ہوتی ہے بی جو لے کر آتی ہے، میل بھی نہیں لاتا ہے کچھ۔ کتنی بہترین بات ہے نا، تو یہ ظاہر سی بات اللہ کا کلام ہے، تبھی تو یہ تمام باتیں اس کے اندر آ رہی۔ اسی طرح مکڑوں کے بارے میں، یہ نحل تھا، نمل کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ نمبر 27 کے اندر آیت نمبر 17 سے 18 اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر، جس میں انس اور جن اور تمام جانور تھے جو ترتیب میں لگے تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے ایک مقام سے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وادی النملی، اور جب وہ گزرے اور ایک وادی سے، جس وادی کو وادی نمل کہا گیا، چوٹیوں کی وادی، آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہیں کہ جنگل میں چوٹیوں کے کلومیٹر تک علاقے ہوتے ہیں، صرف چوٹیاں ہی دکھیں گی آپ کو، اس میں وہ بل بنا لیتی ہے اور رہتی ہے اس کے اندر۔ تو ایک وادی نمل میں سلیمان علیہ السلام گزرنے لگے تو کیا ہوا، قالت النملۃ یا ایھا النمل، تو ایک چونٹی نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا، اے میرے ساتھیوں چونٹیوں، ادخلوا مساکینکم، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا تحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر بغیر شعور کے، بغیر سوچے، چھوٹے چھوٹے ہوتے نا، تم کو کچل دے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چوٹی کی بات سنی تو آپ بڑے مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ ان کو چونکہ آتی تھی نا سب کی آوازیں سنے، ان کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی، ان کو سنے آتی تھی، اور وہ پلٹ گئے۔ اور یہ چوٹیاں بات کرتی، کیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے، اگر یہ آیت کو 100 سال پہلے میں کسی سے کہتا کہ قرآن کہہ رہا ہے چوٹیاں بات کرتی، تو کوئی وہ ہنستا تھا ہم پر۔ خود بہت سارے مسلمانوں نے نعوذ باللہ ہنس دیا اس چیز پر، کیسا ہو سکتا ہے یار، قرآن نے کیسا بول دیا۔ آج سائنس ثابت کرتی ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے چوٹیاں اس زبردست سسٹم اور معاشرے میں رہتی ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم سے بات کرتی ہے کہ چوٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی، چوٹیاں ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہے، ایک دوسرے سے انفارمیشن پاس کرتی ہے، اور وہ پاس کرنے کا طریقہ ہے وہ اپنے منہ سے ایک لعاب نکالتی ہے، اس لعاب کو نکال کر سامنے والے کے منہ پہ چٹکا دیتی ہے، اور وہ اس کو لے کر پورا کوٹ کر لیتی ہے، اچھا یہ فلاں فلاں۔ اسی لیے دو چوٹیوں کو آپ دیکھیں جاتے منہ کو منہ لگاتے آگے چل جاتے، پھر منہ کو منہ لگاتے آگے چل جاتے، ڈیٹا پاس کرتے، وہ لوگ بات نہیں کرتے چونکہ ٹائم نہیں ان کے پاس، رکام میں نہیں ہو۔ ہمارے پاس اب دیکھیے دو لوگ مل گئے، کیا چل رہا، کیسے ٹائم پاس ہو رہا نا، ڈیٹا پیکٹ پڑھتے رہو جا کے آگے، مطلب بہت بیزی ہے چونٹیاں، وہ رکام میں نہیں ہے، ٹائم ویسٹ بھی نہیں کرتے ہو، ڈیٹا پاس کر کے نکل گیا آگے۔ ایک چوٹی ہے ڈیٹا پاس کی، وہاں یہ کھانا اتنے دور پہ کھانا، ایسا کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، فلاں، ڈیٹا پاس کی آگے نکل گئی۔ اب یہ چلتے چلتے ڈیکوڈ کر رہی ہے اس کو، اچھا وہاں کھانا، یہاں جانا، مطلب رکامے نہیں ہے، ٹائم پاس بالکل نہیں کرتے، ڈیٹا پیکٹ چھوڑتے اور آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ دوسری چوٹی اس کو ڈیکوڈ کرتی ہے، اور اتنے فاسٹ ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کو منہ لگاتے چلتے اور سب انفارمیشن پاس ہو رہی ہے۔ ہم بھی اگر بات کریں گے، اگر مجھ سے آپ 4 ایک ساتھ بات کریں گے، ہم لوگ یار ایک کوئی تو منہ بند کرو یار، دو تو میرے کو سننے تو دو ہے نا، یہی ہوں گا نا۔
ہزاروں کی تعداد کھٹا کھٹ صرف دیکھیے ہر سیکنڈ منہ لگاتے ہوئے چلتی ہو اور ڈیٹا پاس کر دے رہی، ڈیکوڈ بھی ہو رہا اس کے مائنڈ میں، اچھا جی ہاں یہ فلاں برا، اور ایک چونٹی پہلے جاتی ہے. آپ دیکھیے کبھی بھی آپ ایک ایکسپیریمنٹ ایک صاحب نے کیا تھا اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا چونٹیاں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی ہے. آپ بولیں گے اب کیسا معلوم ہوگا چونٹی کے آ کے بولیں گی کہ ہم کو جھوٹ نہیں آئی. ایکسپیریمنٹ بہت پیارا ایکسپیریمنٹ تھا، ایک عالم دین نے کیا تھا. انہوں نے ایک شکر کا کیوب جو چائے میں ڈالتے ہیں نا ایک بڑا کیوب، اس کو رکھ دیا بیچ میں ٹیبل پہ اپنے کھانے کے. چونٹیوں کے گروپ میں ایک چونٹی ہوتی ہے جو سرچ کرتی ہے کھانا کہاں ہے، پہلے ڈھونڈتے رہتی ہے، اس کے سینسز بہت ہائی ہوتے ہیں. وہ چونٹی آئی، اس نے دیا کھانا، کھاتی بھی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے تاکہ بتائے کہ کھارا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، تیکھا، کیا چاہیے ہم کو. اس نے لیا، جانے لگی. جب وہ چونٹی چلے گی انہوں نے کیوب کو اٹھا کے بازو رکھ دی. آئے اس کے پیچھے ریلا پورا، وہ آگے چلتے بھائی ریلا شکر نہیں واپس. پھر انہوں نے کیوب کو وہیں رکھ دیا. اب پھر آیا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو اس کا سرچ کرنے والا تھا، پھر اس نے ڈھونڈ کے گیا، انہوں نے پھر کیوب اٹھا لیا. پھر وہ آئی پوری لائن، کھانا نہیں ہو، چلے گا. تیسری بار 5 بار کیا انہوں نے. چھٹی بار وہ لائن آئی، وہ جو آگے چونٹی تھی وہ آئی، اور چھٹی بار جب وہ کیوب ہٹا لیا گیا اور وہ ریلا آیا، وہ سب جمع ہوئے اس ایک کے اطراف اور اس کو پورا ٹکڑے کر کے پھینک کر چلے گئے اس چونٹی کو. پھر وہ عالم نے لکھا چونٹیاں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی. مار دیا انہوں نے اس کو، اس نے جھوٹ بولا تھا. چونکہ وہ 5 بار آئے، 5 بار نہیں ملا، چھٹی بار ختم کر دیا اس کو. چونٹیاں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی. جانور بھی جھوٹ پسند نہیں کرتا ہے نا. اور چونٹی مکوڑا ایک ایسی چیز ہے، نمل، چونٹی مکوڑا سب کو ہم لوگ وہ کہتے ہیں، عربی میں نملی کہتے ہیں اس کے لیے. ایک ایسی مخلوق ہے جو اگر کسی مخلوق کو یہ حاصل ہے شرف کی انسانوں سب سے قریب ہے تو یہی ہے. یہ انسانوں سب سے قریب جانور ہے، جانوروں میں سب سے قریب. اتنے کہ ان کے پاس سسٹم ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، رانیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں کو پالنے کے لیے آیائیں ہوتی ہیں ان کے پاس. چونٹیوں کے جو بچے انڈے سنبھالنے کے لیے کچھ چونٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بچوں کو نکالتی ہے، پیدا کرتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی، بڑا کر کے پھر بل سے باہر، ان کا کام ہی رہتا. کچھ چونٹیاں ہوتی ہیں جو حفاظت پہ رہتی ہے بل کے باہر، وہ باہر ہی رہیں گی زندگی بھر، اندر نہیں جاتی، حفاظت کام ہے. کچھ چونٹیاں گھر بنانے پر طے ہوتی ہے، وہ گھر ہی بناتی ہے. کچھ چونٹیاں ہوتی جو کھانا لانا، اگر بھیگ گیا تو لا کر باہر دھوپ میں سکانا، سکا کے لے جانا. کچھ کھانے کو خاص طور سے سڑانا تاکہ پھپھوند نکلے، جھاڑ آئے تو وہ جھاڑ کو ہم کھائے. وہ تمام ان کو ایگریکلچر کرنے والے سب ہوتے ہیں. ان کے مارکیٹ بازار ہوتے ہیں. ہر چونٹی نے جو لایا، جہاں جہاں سے ڈھونڈ کے لایا، اپنے گھروں میں رکھتے، پھر لا کر بیچ میں رکھتے. بازار ہوتے ہیں ان کے، جہاں وہ لاتے ہیں وہ چونٹی ان کو کچھ دیتی ہے، ان سے کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے. اور جب امریکہ کے اندر یوروپینز پہلی بار گئے، انہوں نے ایسے جنگلات پائے جن جنگلوں میں چاول اگے ہوئے، چاول کے کھیت لگے ہوئے. یہ پریشان ہو کہ چاول کے کھیت امریکہ میں کون لگائے گا؟ آدیواسی لوگ وہاں کوئی ہے نہیں، پریشان ہوئے. بعد میں پتا چلا یہ چاول کے کھیت چونٹیاں لگاتی تھی. چونٹی چاول کو اٹھا کے رکھتی تھی، موسم برسات آنے سے پہلے لا کر زمین کو کھود کر اندر ڈالتی تھی. موسم برسات پہ پانی گرتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. چاول کا جھاڑ لگنے کے بعد جا کر چاول کو اس سے چھانٹ کر اپنے بلوں میں رکھتی تھی. باقی جھاڑ سوکھ جاتا تھا، پھر دوسری جگہ وہ چاول جمع کر کے اگلے سال پھر جھاڑ لگاتی تھی تاکہ ان کے پاس کھانے کا سسٹم جاری رہے. کھیت کے کھیت. اور اس کے الحمدللہ ہارون یحییٰ نے پوری فوٹوز بھی لی ہے جو بالکل چونٹیوں کے لگائے ہوئے کھیت، جن کو دیکھ کر آپ بولیں گے ایسے انسانوں نے لگا. اناج بھیگ جائے تو ان کو سکھانے کی ٹیکنیک بھی پتا ہے کہ اناج بھیگ جائے تو سڑ جاتا، روٹ ہو جاتا ہے، سکھاتی ہے. آپ اپنے علاقوں میں دیکھیے کوئی بارش ہو جائے تو چونٹیاں تو اپنے انڈوں کو لے کے جاتی ادھر سے ادھر، یا پھر کھانے کی چیزوں کو لا کے سکھاتے رہتی باہر دھوپ کے اندر، کیونکہ ان کو معلوم بھیگ جائیں گا، سڑ جائیں گا، سال بھر کا اسٹاک رکھنا ہے ان کو. تو چونٹیاں یاد رکھیے. اگر کوئی جانور ہے جو انسانوں سب سے زیادہ قریب ہے تو چونٹی ہے. اور یہ بہت سفستی، قرآن نے کہا وہ بات کر رہی تھی، سلیمان علیہ السلام نے سنا اور چونٹیاں یاد رکھی بات کرتی. بہت سوفیسٹیکیٹڈ سسٹم اللہ نے بنایا لیکن وہ بات کرتی ہے. بھائی آخری جو آج کا میرا ٹاپک کا حصہ تھا وہ یہ علم جنینیات. یہ بایولوجی کا ایک حصہ ہے، بس آخری میں اس کو میں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ علم جنینیات وہ علم ہے کہ انسان کیسے اپنی ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں اور کیسا پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ بڑا اہم علم ہے اور بڑا جٹل علم ہے، بہت کمپلیکیٹڈ نالج ہے. اور یہ علم 100-200 سال پرانا ہے صرف، اس سے پہلے اس کی سٹڈیز نہیں تھی، اس لیے کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمبریولوجی، علم جنین. جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے. ٹھیک، چھوٹا جب ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے بچہ ہو جائے گا. تو علم جنینیات کے بارے میں قرآن نے اتنی تفصیلات میں کہا اسی کو انتہا نہیں. اور کیوں کہا پہلے سن لیجئے. علم جنینیات کے بارے میں، ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن نے اس لیے کہا کہ بہت ساری قوموں نے یہ اپنے نبیوں سے کہا ہم دوبارہ کیسے اٹھا جائیں گے مرنے کے بعد. تو اللہ نے کہا دیکھ پھر پہلے کیسا پیدا ہوا دیکھ لے اپنے آپ کو، تو تجھے یقین ہو جائے گا دوبارہ تو اٹھائے جانے والا ہے. جب میں تجھے پہلی بار پانی سے پیدا کر سکتا ہوں تو کیا میرے لیے مشکل ہے بعد میں تیری ہڈیوں سے واپس پیدا کروں. آج سائنس کری اگر ہم کو ڈائناسور کی فلاں ہڈیاں مل جائے تو ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اگر انسانوں مجھے بنانا مشکل ہوتا تمہیں تو پہلی بار ہوتا. جب پہلی بار تم کو پانی کے خطرے سے بنایا ہے تو دوسری بار اٹھانا میرے لیے کیا ناممکن ہوگا. اپنی پیدائش پہ غور کرو تو دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لا لو گے. تو یہ اس لیے ہے. تو آپ بولیں گے جنینیات کی کیا ضرورت، کیا مسلمانوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا اللہ؟ نہیں، ڈاکٹر سے بھی آگے بنانا چاہ رہا. وہ آخرت کی فکر کرنے والا، لوگوں کو راستہ بتانے والا، خود کی کامیابی اور دوسروں کی کامیابی کی طرف
کوشش کرنے والا انسان بنانا چاہ رہا اللہ کہ تم غور کرو اپنی پیدائش پر. ہم اللہ کو نہیں مان رہے, ہم بھگوان کو نہیں مانتے, ہم ایشور کو نہیں مانتے, ہم گاڈ کو نہیں مانتے. آؤ پھر دیکھو یہ آیت, دیکھوں گے تو یقین آ جائیں گے کہ پہلی بار بنے تو دوبارہ اٹھنا ہے, اٹھنا ہے تو پہلی بار بنانے والا سوال کرنے والا ہے دوبارہ اٹھنے جانے کے بعد. اس لیے قرآن میں اتنی تفصیل میں بیان کیا. اور قرآن کے اندر الجنینیات کے اندر قرآن نے 6 سٹیجز بیان کی. 6 سٹیج میں انسان پیدا ہوتا ہے بلکہ بیان کیے, جو کہ سائنس کے سٹیجز 39 to 42 کے مقابلے میں بہت آسان ہے یاد کرنا. جب پروفیسر کیتس ایل مور ان کو یہ قرآنی آیتیں جدہ یونیورسٹی کچھ بچوں نے لے جا کے دی, اور کیا بول کے دی معلوم آپ کو, ہم نے یہ ایجاد کی, ڈسکور کیا, آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کیا. جب پروفیسر کیتس ایل مور نے 1970 کے قریب وہ چیز لی تو کہا بہت آگے ایڈوانس کر دیا آپ نے ریسرچ, یہ ریسرچ تو ہم نہیں کر سکتے ابھی. پھر انہوں نے جو جدہ یونیورسٹی کے بچوں نے, کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے بچوں نے جو دیا تھا لکھا ہوا, اس پہ اسٹڈی کی, اسٹڈی کر کے کہا جو تم نے کہا اس میں سے میں 70% ویریفائی کر سکتا ہوں کہ یہ 100% صحیح ہے, باقی 30 کے بارے میں غلط بھی نہیں بول سکتا ہوں اور صحیح بھی نہیں, اس لیے کہ سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہے. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تم لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیسے کیا. اور پروفیسر کیتس ایل مور یہ ٹورانٹو یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایمبریولوجی کے تھے, اور یہ اپنے آپ میں سند مانے جاتے تھے علم جنینیات میں, ایمبریولوجی کے اندر پورے دنیا میں آج بھی مانے جاتے ہیں. تم نے ایجاد کیسے کیا تم نے یہ, تو کہا ہم نے کوئی ایجاد نہیں کیا, قرآن کی آیتیں تھی, کچھ نہیں کیا ہم. پروفیسر کیتس ایل مور نے کہا اگر یہ قرآنی آیتیں تھی تو یہ بات ماننے مجھے کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا ایک الگ ذریعہ تھا, ایکسٹرا ٹیریسٹریل, کہیں آسمان سے ان کے پاس علم آیا کرتا ہوں گا, اس لیے کہ انسان اس چیز کو نہیں جان سکتا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اسے. اور انہوں نے کہا قرآن کی جو سٹیجز ہے 6 ہے, ہمارے سٹیجز 39 اور 42 سے بہت آسان ہے. قرآن نے کہا پہلا نطفہ, پانی کا قطرہ, علقہ ایک چپکی ہوئی چیز یا خون کا ایک حصہ, مدغہ کوئی چابی ہوئی چیز, ٹھیک ہے, عظامہ ہڈیوں والی, اس کے بعد لحمہ اس پہ گوشت چڑھ گیا, خلقنا آخر, اور پھر اس کے بعد ایک دوسری مخلوق اللہ نے اس کو بنا دی. 6 سٹیجز قرآن نے کیا, نطفہ, علقہ, مدغہ, عظامہ, لحمہ, خلقنا آخر, 6 سٹیجز بیان کیے. انہوں نے کہا سٹیجز بھی بڑے آسان ہیں یاد رکھنے کو, اور ہر سٹیج اپنے اپیرنس سے, اپنے دکھاؤ سے ہے. نطفہ پانی کا خطرہ, کتنا اچھا پانی کا خطرہ. علقہ چٹکا ہو, جب ماں کے پیٹ سے بچہ جا کے چٹک جاتا ہے شروعاتی دور میں, علقہ, ٹھیک ہے. مدغہ کوئی چیز چابی ہوئی, جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے, لم ہوتا ہے, منہ میں کوئی نوالے کا چابے دانتوں کے نشان آتے, ویسا ہے. اسی طرح جو ہے عظامہ, ہڈیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. لحمہ پھر اس پہ گوشت چڑھ جاتا ہے, حالانکہ پہلے بھی گوشت ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, ہڈیاں زیادہ ہوتی ہے. اور خلقنا آخر, اس کا بڑا ہو جاتا ہے بچہ. کہا یہ سٹیجز بڑے آسان ہیں, اپیرنس سے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ سٹیج چل رہا ہے اور بہت آسان ہے. اور انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی, دا ڈیولپنگ ہیومن, والیوم 3 اسلامک ایڈیشن, ویسے 7 اس کے ایڈیشن آ چکے ہیں, والیوم 3 اسلامک ایڈیشن ہے. مطلب انہوں نے ہر چیپٹر سے پہلے 42 چیپٹر سے پہلے قرآن حدیث کیا بولتے پھر چیپٹر, قرآن حدیث کیا بولتے پھر چیپٹر شروع کیا. مطلب صرف قرآن جو باتیں کر رہا ہے سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہے, بڑے بڑے سائنسدانوں نے اقرار کیا کہ یہ چیز ثابت ہے. اور اللہ رب العزت نے دیکھی انسان کی پیدائش کے تعلق سے سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 14 میں فرما رکھا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور ہم نے انسان کو جو ہے مٹی سے جو ہے پیدا کیا. یہ تو پہلے انسان کی بات ہوئی آدم علیہ السلام کی. پھر فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً, اس کے بعد نطفہ ہم نے اس کو بنایا, فی قرار مکین, اور جا کر ایک قرار والی جگہ پر, سب سے سیفسٹ جگہ پر جا کر وہ رک جاتا ہے, قرار مکین, جہاں اس کو اطمینان ہوتا ہے. اور سب سے, اور آج ہم جاتے ہیں مدر ووم, یوٹرس جس کو بچے دانی کہتے ہیں, یہ سب سے محفوظ اور سب سے اچھی جگہ جہاں بچہ پلتا ہے. اگر ایڈوانس بچہ پیدا ہو جائے, اس کے وقت سے پہلے پیدا ہو جائے, تو ہم جانتے ہیں سائنس اس کو وہ مقام اور وہ جگہ نہیں دے پاتی جو ماں کا پیٹ دیتا ہے. وہ مشینوں میں آپ لگاتے ہیں نا انکیوبیٹر سے, وہ کچھ بھی نہیں دے پاتے. انکیوبیٹر میں تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے بچے جل گئے. ماں کی پیٹ دیکھیے آپ, باہر کتنی بھی سردی ہو باڈی برابر کنٹرول کرتے رہے اندر کے ٹیمپریچر کی, بچے کو زیادہ نہیں ہونا. باہر کتنی بھی شدید گرمی ہو, اندر کا ٹیمپریچر برابر رہتا ہے کہ نہیں, بچے کو کچھ نہیں ہوتا. ماں کو بخار بھی آیا تو بچے کو بخار نہیں ہونے دیتا, اس کا وہ جو رحم جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں, اس کو نہیں اس کا اثر ہونا, سوائے ایکسٹرا بہت ایکسٹراڈنری یا ماں کا بالکل ہی امیون سسٹم خراب ہو جائے تب ہوتا ہے, ورنہ وہ فل کنٹرول کرتا ہے, اتنا محفوظ. تو کہا پھر اس جو ہے ہم نے نطفے کو لے گئے قرار مکین, پھر وہ جا کے ایک سکون والی اطمینان والی جگہ میں رہ جاتا ہے. ثم خلقنا نطفہ, پھر اس سے جو ہے اس نطفے تھے علقہ, ہم علقہ, اس نطفے سے علقہ بناتے ہیں, ایک ایسی چیز جو جونک کی جیسی جو چٹک جاتی ہے ماں کی اس سے, یا خون کے لوٹھڑے کو بھی علقہ کہتے ہیں, جو چٹکا ہوا ہوتا ہے. اور شروعاتی دور میں بچہ ماں کے پیٹ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ وہ شکلیں ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھتی, بہت ہائی ریزولوشن والے مائکروسکوپ دیکھ سکتے ہیں. تو کا پھر وہ جا کے لگ جاتا ہے اس کے جو ہے ماں کے پیٹ سے, نطفہ علقہ چپک جاتا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغہ, پھر اس علقہ کو لے کر ہم مضغہ, کوئی ایسی چیز جو چابی ہوئی لگتی بنا دیتے ہیں. پھر فخلق المضغۃ عظاما, پھر اس مضغے کو ہم جو ہے ہڈیاں عطا کرتے ہیں, اس میں ہڈیاں دے دیتے ہیں. فکسونا العظام لحما, پھر اس ہڈیوں پر ہم گوشت کو چڑھا دیتے ہیں. ثم انشاءہ خلقنا الآخر, پھر اللہ جو چاہتا ہے اس کے بعد اس کو ایک
دوسرے ہی مخلوق بنا دیتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ کے ساتھ بہت بابرکت ہے جو سب سے بہترین بنانے والا ہے. ٹھیک، تو یہ تھا ہماری 6 اسٹیجز میں انسان کیسا پیدا ہوتا ہے. قرآن نے اس میں بہت تفصیل میں بنایا، بہت تفصیل میں بتایا، بہت ان ڈیٹیل بتایا، صرف اس لیے کہ انسانوں تم دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھو. پہلی بار جب تم کو پیدا کیا اپنی پیدائش کو دیکھو کیا تھے تم، دوسری بار اٹھائے جانے پر تم یقیناً انشاءاللہ ضرور یقین لا لو گے پھر. اور بہت سارے لوگوں نے انہی آیتوں کی بنیاد پر ایمان لے آئے. کیسے عجیب بات ہے، کیسے عجیب کتاب ہے، کتنی سائنٹیفک بات ہے، کتنی زبردست بات کی سائنس آج ثابت کری. اور اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں، یہ تھیری اور ہائپوتھیسس اور گیس ورک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ پروفیسر کیتھ سیلمون نے کتاب لکھی، الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں وہ کتاب موجود بھی ہے، اسلامک ایڈیشن بول کر. بہت سارے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اسلامک ایڈیشن، ہر اس چیپٹر سے پہلے قرآن حدیث کے دلائل، اس پر بحث، اور اس کے بعد کی پروفیسر کیتھ سیلمون کہتے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو آج ہم تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن میں لکھ رہا ہوں اس لیے کہ جس کتاب کی 80% باتیں 100% سچ ہے تو لکھتے ہیں پھر 20% باتیں بھی 100% سچ ہو سکتی ہے. اس کا امکان زیادہ ہے پروبیبلٹی کے حساب سے، امکانات کے اصول کے حساب سے. جب ایک کتاب کا 80% 100% صحیح ہے تو ان کا کہنا پھر 20% بھی 100% صحیح ہوں گا، چونکہ 80% 100% صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ پروبیبلٹی کے حساب سے جب 80% کریکٹ ہے 20 بھی ہوں گا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم چونکہ ثابت نہیں کر سکتے لہٰذا صرف لکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس میڈیم نہیں ہے ثابت کرنے کا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ بہت تعجب. اور یہ جو اسٹیجز قرآن نے بیان کی اس بات کو غور سے سن لیجیے. یہ اسٹیج وہ اسٹیجز ہے جن کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے کچھ گرام کا اور کچھ سینٹی میٹر سائز ہوتا ہے، جب مکمل انسان بنتا ہے اس کا صرف بڑا ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ صرف بڑا ہوتا ہے. تو یہ اسٹیجز نہیں دیکھے جا سکتے انسانی آنکھوں سے. اس کو بہت ہائی ریزولوشن میگنیفائنگ مائکروسکوپ کی ضرورت ہے. ایک صاحب نے پروفیسر کیتھ سیلمو سے ایک سوال کیا اور کہا پروفیسر کیتھ سیلمو ایسا ہو سکتا ہے نا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جابر و ظالم انسان تھے، ہو سکتا ہے عورتوں کے پیٹ کاٹتے ہوں گے جنگوں کے بعد، وہ دیکھتے ہوں گے اور لکھتے ہوں گے، پیٹ کاٹتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے لکھتے ہوں گے. پروفیسر کیتھ سیلمو نے کہا بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے جا کر ریگستان میں وہ مائکروسکوپ کہاں چھپا جس سے محمد پیٹ کاٹنے کے بعد دیکھتے تو مائکروسکوپ پہلے لاؤ تو پھر میں کہوں گا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. چونکہ اسٹیجز جس کے بارے میں قرآن نے بات کی آنکھوں سے دکھتے نہیں ہے، تو تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ظالم تھے نعوذ باللہ، کاٹا ہوں گا پیٹ. وہ مائکروسکوپ پہلے ڈھونڈ کے لاؤ، انہوں نے کہاں دفن کر کے رکھا دیکھنے کے بعد، چونکہ یہ اسٹیجز آنکھوں سے نہیں دکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی آیت ہیں، میں بہرحال پورا نہیں لے پایا، کئی آیت ہیں جو قرآن اور سائنس کے بارے میں. میں چاہوں گا کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم پڑھیں، اس کے بارے میں جو سائنس سے خواہش جانیں اور دنیا تک پہنچائیں. اب ایک سوال جو ذہن میں، ایک سوال، مسلمان کیوں سائنس سے پیچھے جب ان کی کتاب سائنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سوال بنیادی ہے، سنیے اب. اور یوروپ کیوں آئے جبکہ وہ اپنی کتاب اپنے دین و مذہب کو چھوڑ چکے، وہ کیوں آگے ہیں؟ ان کے پاس تو کتاب میں ہے ہی نہیں. تو لوگوں نے کہا اگر ہم کو ترقی کرنا ہے یوروپ کے لوگوں تو تم کو بائبل کو چھوڑنا ہوگا، اپنے دین کو چھوڑنا ہوگا. اور یوروپ نے لبیک کہا اور انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، لہٰذا وہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے. اب ہم بیوقوف مسلمانوں کو کیا لگا معلوم؟ ہم کو بھی اگر سائنس ٹیکنالوجی میں آنے جانا ہے تو ہم کو بھی دین کو چھوڑ دینا پڑے گا، جبکہ ہمارے لیے اصول الٹا ہے. وہ اگر اقوام عالم دنیا کی قومیں اگر اپنے مذہب پہ چلیں گی تو سائنس سے پیچھے ہو جائیں گی، اور مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑیں گا تو سائنس سے پیچھے ہو جائیں گا. اصول دونوں کے لیے الگ ہے. 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جتنے سائنسداں ملیں گے آپ کو بڑے بڑے سارے مسلمان. کیوں؟ تو انہوں نے اپنی کتاب کو تھاما تھا، لہٰذا ہم کو پھر اپنی کتاب کو تھامنے کی سخت ضرورت ہے. آئیے چند سائنسدانوں کے نام دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. جابر ابن حیان آپ سب جانتے ہیں، ان کا انگلش نام گیبر ہے، لیٹینائز نیم جو ہے گیبر ہے، جو کہ فادر آف کیمسٹری کہلاتے ہیں. یہ بابا کیمیا کہلاتے ہیں، فادر آف کیمسٹری کو بہت ساری چیزیں جو انہوں نے دی وہ آج جو ہم تک پہنچی وہ انہی سے. اور یہ 803 جو ہے عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی. تو اندازہ لگائیے بابا کیمسٹری 830. آج رابرٹ بوائل کا نام آتا ہے انگلش کتاب میں، رابرٹ بوائل فادر آف کیمسٹری. یہ ان کے بھی باپ ہے، میں کہوں گا ایک عام زبان میں. لوگوں نے اپنے باپ کو بدل دیا نسب کے اعتبار سے، غلط کام تھا. جس نے جو کیا انسان نے اس کو اپنا وہ جس کو کریڈٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ 803 کے اندر جو ہے یہ عیسوی کے اندر وفات کر گئے. آپ جو ہے بہت ماہر جو ہے کیمیا کے سائنسداں تھے اور بہت سارے کارنامے کے. اسی طرح جو الخوارزمی نے جو جن کا کارنامہ تھا یہ 1970 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 840 عیسوی میں وفات کر گئے. ان کا اصل کارنامہ جو تھا وہ ایسٹرونومی کے اندر تھا، میتھمیٹکس میں تھا. اور ایک خاص میتھمیٹکس کی شعبہ جو ہے اس کے اندر ایک جو چیز ہے انہوں نے نکالی وہ تھا الگوریتھم. یہ الخوارزمی کے نام سے ہی الگوریتھم آتا ہے، جو لیٹینائز انہی کا نیم ہے. ان کے نام کو الخوارزمی کو الگوریتھم مطلب جو ہے وہ لوگ چونکہ بول نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے بولتے تھے لیٹینائز نیم. تو ان کو جو ہے الگوریزم یا ان کے نام سے الگوریتھم انہوں نے بنایا. الگوریتھم وہ چیز ہے جو بنیاد ہے کمپیوٹرز کی.
کسی مسئلے کا حل چاہیے تو اس کے لیے اسٹیپ وائز چیزوں کو لکھو، اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ، تاکہ اس کو کیسے سالو کیا جائے. تو الخوارزمی نے یہ پہلی بار ایجاد کیا. اور جو ہے ہیولٹ پیکارڈ کی جو ہے ایک CEO تھی، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے اسپیچ میں کہا تھا کہ اگر الگوریتم نہ ہوتے تو کمپیوٹر اور سائنس ٹیکنالوجی کی یہ ایج ہم کبھی انسان نہیں دیکھ پاتے. اگر عرب یہ نہیں کرتے تو ہم یہ نہیں دیکھ پاتے. یہ اتنا بنیادی چیز، مطلب کمپیوٹر کی یہ بنیاد ہے، اس کے بعد کمپیوٹر کا تصور نہیں ہے، IT کا تصور نہیں. انہوں نے ایجاد کی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ابن اسحاق الکندی، الکندس ان کو لیٹنائز جو یوروپ میں لوگ پکارتے تھے، ان کا جو فلسفہ، طبیعیات، فزکس، آپٹکس، میڈیسن، میتھمیٹکس اور میٹلرجی جو ہے 800 عیسوی میں پیدا ہوئے. 873 عیسوی میں 873 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی. اسی طرح جو ہے ثابت ابن قرہ، ثبت کے نام سے ان کو لیٹنائز نام ان کا جانا جاتا ہے. ایسٹرونومی جو ہے، میکینکس، جیومیٹری اور اناٹومی کے اندر ان کے کمالات تھے. اور 836 جو ہے CE جس کو کرسچن ایرا کہتے ہیں پیدا ہوئے. 901 جو ہے 901 کرسچن ایرا میں ان کی وفات ہوئی. اسی طرح عباس ابن فرناس، یہ بہت معروف اور شخصیت ہے جو میکینکس آف فلائٹ، اسی طرح جو ہے پلانیٹوریم، آرٹیفیشل کرسٹلز، اس کے اندر انہوں نے ورک کیا. اور یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ انسان اڑ سکتا ہے اور انسان نے اڑنا چاہیے. اور انہوں نے پہلا فلائٹ بھی ڈیزائن کی تھی. وہ ہمارے فلائٹ جیٹ جیسی نہیں تھی، لیکن ایک انسان اڑ سکتا ہے. اور گلائڈر جو ایک بڑا وہ ہوتا ہے، اس میں آدمی لگ جاتا ہے پتنگ جیسا اور کسی اونچے مقام سے گر جاتا ہے اور وہ تیرتے تیرتے ہوا میں نیچے تک اترتا ہے. دیکھا نا گلائڈر جس کو بولتے ہیں، گلائڈنگ جس کو بولتے ہیں. تو پہلی بار انہوں نے ایجاد کیا تھا. اور انہوں نے گلائڈرز بنائے تھے گلائڈنگ کے لیے، اور خود اس میں بیٹھ کر ہی جاتے تھے. کچھ تجربات بھی کیے. تو یہ فادر آف ماڈرن ایویشن جس کو ہم کہیں گے، جو آج دنیا میں لوگ اڑ رہے، پرواز کر رہے، انہوں نے سوچا. اور جو ہے انہوں نے جو ہے ان کا وفات جو ہے 888 عیسوی میں ہو گئی تھی. مطلب گویا رائٹ بردرز نے 1901 میں فلائٹ ایجاد کی انسان اڑ سکتا ہے بول کر. یہ اس سے 1100 سال پہلے، 1100 سال پہلے سوچ لیا تھا انہوں نے کہ انسان اڑ سکتا ہے. 888 میں تو وفات بھی کر گئے. اور ان کی وفات بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ ایک گلائڈر بنایا اور وہ گلائڈر فیل ہو گیا، اس کو ٹیل بنانا بھول گئے اور وہ جا کے کریش ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو. تو یہ فادر آف ماڈرن ایویشن عباس ابن فرناس. اسی طرح جو ہے البتانی، البتنگس، ان کو لیٹنائز جو یوروپین جو پکارتے ہیں، یہ نام سے پکارتے ہیں. ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور ٹیگنومیٹری کے اندر انہوں نے کمالات جو ہے بتائے، جو کہ 858 جو ہے کرسچن ایرا سے پیدا ہوئے. اور 1929 میں جو ان کی 929 میں ان کی وفات ہوئی. اسی طرح الفرغانی جس کو الفرنگس کے نام سے جو ہے یوروپین جانتے ہیں، ایسٹرونومی اور سول انجینئرنگ کے اندر انہوں نے کمالات دکھائے. اور یہ جو ہے 860 جو ہے عیسائی سن کے اندر جو انتقال کر گیا. یاد رکھیں کتنے پرانے سائنسدان، کیسے کیسے ان کی کمالات. اسی طرح الرازی، ریزس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جن کو ہم لوگ امام رازی، جن کی تفسیر ہے یہی ہے، وہ ہے امام رازی، الریزس کے نام سے پہچانتے ہیں. میڈیسن، آپتھلمولوجی، چشم کے جو وہ ہوتے ہیں، اسمال پاکس، کیمسٹری اور اسٹرونومی. اسمال پاکس کا علاج بھی انہوں نے نکالا تھا، یہ اس کے وہ جو ہے ایجاد کردہ ہے. 864 جو ہے عیسوی میں پیدا ہوئے 864، اور 930 عیسوی میں 930 کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور یہ امام رازی کے نام سے ان کی تفسیر بھی آتی ہے، یہ جو ایک سائنسداں بھی تھے. اسی طرح الفارابیس ان کو کہا جاتا ہے، یہ سوشیولوجی، لاجک جو ہے، فزیولوجی، پولیٹیکل سائنس اور میوزک کے اندر ان کے کمالات تھے. اور 870 جو ہے عیسائی سن میں یہ 870 میں جو ہے پیدا ہوئے، اور 950 میں ان کا جو ہے 950 میں جو ہے وفات ہوئی. اسی طرح الصوفی، ایزوفی جو یوروپین ان کو جانتے ہیں، ایسٹرونومی میں ان کے کمالات تھے. 903 میں پیدا ہوئے عیسوی 903، اور 986 میں جو ہے عیسوی میں جو انتقال کر گئے. اسی طرح ابو القاسم الزہراوی، البوکیسیس کے نام سے یہ یوروپ میں پہچانے جاتے ہیں. سرجری اور میڈیسن، ان کو فادر آف ماڈرن سرجری کہا جاتا ہے. انہوں نے 100 آلات ایجاد کی سرجری کے، جس میں سے 60 آلات آج بھی یوز ہوتے ہیں. اولاد کی پیدائش کے بعد جو بچے کو کھینچ کے نکالا جائے، اگر نہ نکلے تو وہ آلات بھی انہی کے بنائے ہوئے. اندازہ لگائیے کیسا ثواب جاریہ. ان کو قیامت تک بچے پیدا ہوں گے، اور بچے پیدا ہونے میں جب بھی وہ آلات کی ضرورت پڑیں گی، ان کے لیے ثواب لکھا جائے گا. انسانیت کو سہولت دے کے گئے نا. جتنے آپریشن قیامت تک ہوں گے اور ان کے آلات استعمال ہوں گے، وہ بولتے ہیں نا کروٹ نور اور ثواب. یہ لوگ لے گئے صحیح میں کروٹ ثواب. دین کے لیے تو کیا ہی کیا، دنیا کے لیے بھی کر گئے. تفسیریں لکھ چلے گئے، حدیث کتابیں لکھ دی، دنیا کے لیے بھی کر کے گئے کہ انسان پیدا ہو رہا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. ایسے آلات ایجاد کیے کہ انسان کو پکڑا جائے، اس کے ہاتھوں بچوں کو نیچے ڈال کے اور کھینچا جائے ماں کے پیٹ سے. اگر قدرتی طور سے پیدا نہ ہو تو اب قیامت تک بچے تو پیدا ہونے والے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہی نہیں. اب بعد میں ایجاد ہوتی رہی، آلات بدلتے رہے، ماڈرن ٹیکنیک تھوڑی ایڈ ہوتی رہی، وہ سب چیزیں بیس کس نے بنایا. لیکن کوئی ایک کام کی شروعات کرے، آپ نے فرماتے ہیں جب تک لوگ پیچھے چلیں گے اس حصے ثواب ملیں گا نا. قابل نے کیا کیا؟ حابل کا قتل کیا. اب قیامت تک ہونے والے قتل کا ایک حصہ کس کو ملے گا؟ قابل کو. تو نیکی کا بھی وہی حال ہے.
100 آلات ایجاد کیے، 60 آج بھی یوز ہوتے ہیں ماڈرن دواخانوں کے اندر، دانت نکالنے کے آلات، دانت صاف کرنے کے آلات، پیٹ کاٹنے کے آلات، بچے کی پیدائش کے جو آلات لگتے ہیں، مختلف آپریشنز کے آلات ان کے ایجاد کیے ہوئے. ٹھیک ہے. البوکیسیس کے نام سے ابوالقاسم الزہراوی ان کا نام تھا. اسی طرح ابن الہیثم الحزن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ابن الہیثم کے کارنامہ تھا فزکس، آپٹکس اور میتھمیٹکس میں انہوں نے کارنامہ انجام دیے. 965 عیسوی 965 میں یہ پیدا ہوئے اور 1040 عیسوی میں 1040 کے اندر ان کی جو وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی ان کی. اور ان کا کارنامہ جو تھا فزکس تھا، اور فزکس میں جو سب سے پہلی چیز انہوں نے تبدیلی لائی تھی، ابن الہیثم کی خصوصیت یہ تھی، انہوں نے کہا کہ سوچو، غور و فکر کرو، ہر چیز کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو گریکس نے لوگوں نے بتا دیے، رومنس نے جو بتا دیے، لوگ اسی کو مانتے تھے. جیسا کہ ایک تھیوری تھی کہ آنکھ میں سے ایک روشنی نکلتی ہے، روشنی جا کے چیزوں پہ ٹکراتی ہے، ٹکرا کے واپس آتی تو آنکھ دیکھ پاتی. انہوں نے کہا فالتو بات ہے، اگر یہ ہوتا تو رات میں کیوں نہیں دیکھ پاتا انسان؟ اگر آنکھ میں سے روشنی نکلتی ہے اور جا کے چیزوں پہ ٹکرا کے انسان دیکھ پاتا، رات میں کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ انہوں نے کہا نہیں، روشنی جا کے چیزوں پر ٹکراتی ہے، اگر آنکھ پر لگتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن. سب سیکھتے ہیں فزکس کے اندر، وہ ایسے پٹھے پٹھے رکھے ہوئے، اس میں سوراخ، پھر آپ جھانک کے دیکھ رہے ہو، ہاں روشنی دکھ رہی ہے. یہ ان کا بنایا ہوا تجربہ تھا، لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن. انہوں نے کہا روشنی اسی لیے تو رات میں جب آنکھ جلتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں چیزوں کو، چونکہ روشنی نکل کے ٹکراتی ہے، ٹکرا کے آنکھوں پہ لگتی ہے، ہم دیکھ پاتے ہیں چیزوں کو. جب سورج غائب ہو جاتا ہے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. اور انہوں نے پھر دیکھا کہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے، وہ سوچ. یہ تو ہو گیا کہ آنکھ دیکھتی ہے روشنی کی وجہ سے، ہم آنکھ کیسے دیکھتی ہے تجربہ کیے. اور انہوں نے ایک کمرہ بنایا، پورا بلیک روم، اس میں ایک سوئی سے ایک باریک سوراخ کیا، سامنے پڑنے والا عکس آتا تھا پانی کے ذریعے اور اس پردے پہ، مطلب اس چیز سے پڑتا تھا، اور وہ پن ہول کے ذریعے وہ اندر جاتا تھا، اور سامنے جو چیز ہے وہ اس کمرے میں الٹی دکھائی دیتی تھی اندر جا کر. انہوں نے کہا آنکھ ایسا ہی دیکھتی. اور آنکھ جس نے بھی اسٹڈی کیا آپتھالمالوجی، اس کو پتا آنکھ کیسا دیکھتی، چشم ہمارے آنکھ کیسا دیکھتی. تو کہا یہ دیکھتی ہے. اور انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ جس جگہ کیا تھا، وہ ایک چھوٹا سا روم تھا جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قمرہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قمرہ. اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کیمرہ. ٹھیک. انہوں نے ایجاد کیا کہ اندھیرے والی چیز کے اندر اگر پن ہول کیا جائے اور روشنی کی ایک جھلک جانے دی جائے تو وہ امیج الٹا کریٹ ہوتا ہے. یہ بنیاد سارے کیمروں کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں، اور یہاں بنیاد آنکھ کے دیکھنے کی. جتنے کیمرے ڈیزائن ہو اس کے بعد وہ صرف اس بنیاد پہ پن ہول کھچک آتی ہے نا کیمرے کی آواز، سب کو معلوم ہے نا. اب کوئی کیمرہ آواز نہیں کرے بھی تو لوگ انتظار کرتے ہیں، آواز نہیں کیسے آواز کرتا. اور نہیں تو اب نئے فونز میں لوگ کیا کی کمپنیوں نے بولے وہ عادت ہی ہوئی، لوگ وہ ڈال دو بولے آواز اس کے اندر، وہ چپ چپ کی آواز آتی ہے کھچک. تو اس زمانے میں جب کیمرے بنے تو کیسے بنے پھر کہ وہ میٹل پارٹس ہوتے تھے، میٹل پارٹ ہوتے تھے، اور خالی ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے میٹل پارٹ کھلتے تھے اور بند ہو جاتے تھے، اور ایک پن ہول ہوتا ہے جس میں سے روشنی اندر داخل ہوتی اور چھپ جاتی تھی، اس سے آواز آتی تھی اتنا جانے اور آنے کا. پن ہول مطلب روشنی کی ایک جھلک اگر ایک پن ہول میں سے گزر کے ایک اندھیرے روم میں جاتی ہے تو وہ اپنا امیج کریٹ کرتی ہے. وہ قمرہ میں ایکسپیریمنٹ کیا، جس کو آج کیمرہ کے نام سے پہچانتے ہیں. انسان کیسے دیکھتے ہیں، پھر انہوں نے وہ کیا. پھر ان کو جب پتہ چل گیا آنکھ کیسا دیکھتی ہے تو آنکھ کی کمزوریاں پتہ کی انہوں نے کہ آنکھ کو اگر کمزور ہے تو کیسے دکھایا. اور چشموں کا انہوں نے شروع کیا کہ اگر کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے تو سامنے لا کے دیکھا جائے. اب جتنے لوگ چشمے پہنتے ہیں ابن الہیثم کو ثواب ملتا ہے اس کا. چشمے کہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے، یہ ایسا دیکھتی ہے. اب آنکھ میں کمزوری آ رہی ہے، مطلب اس پہ امیج برابر نہیں بن رہا، تو کیا کرو، امیج کو میگنیفائی کرو آنکھ کے باہر، چشمہ لگاؤ. جب گلاس ہوگا، گلاس سے میگنیفائی ہوں گے، آنکھ پہ پڑے گا تو اچھا دکھیں گا. تو سارے لوگ جو چشمہ پہنتے ہیں اور سارے کیمرے سے جو فائدے ہوں گے، دیکھیے کسی چیز کے نقصان اور فائدے الگ چیز ہے. اگر کوئی دشمن کے خلاف جنگ کے اندر ہتھیار ایجاد کرے کہ دشمن کو نقصان ہو اور بعد میں کوئی لوگ عام معصوم لوگوں کو مارے تو یہ تو استعمال پہ ڈیپینڈ، لیکن جو چیز ایجاد کی یہ حلال تھی. تو آج جتنے کیمروں سے فوائد ہوتے ہیں، جتنے چشموں سے ہوتے ہیں، ابن الہیثم کو ثواب ملتا ہے اس کا کہ انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ابو ریحان البیرونی ایسٹرونومی میتھمیٹکس کے اندر، اور انہوں نے پہلی بار دنیا کا سرکمفرنس آف دی ارتھ نکالا تھا کہ دنیا کتنی اس کا سائز ہے. یہ 973 میں پیدا ہوئے اور 1048 میں 1048 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. ابن سینا ایویسینا ان کا لیٹنائز نیم ہے، ہر کوئی جانتا ہے. میڈیسن، فلسفی، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی 981 عیسوی میں 981 میں پیدا ہوئے اور 1037 عیسوی 1037 میں انتقال کر گئے. ابن سینا جو ہے یہ وہ ہے جن کی کتاب طب کے اوپر، میڈیسن کے اوپر 17ویں صدی تک پورے یورپ کے کالجز میں پڑھائی جاتی. اگر کوئی ان کی کتاب نہ پڑھے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا. اور آج بھی فرسٹ ایئر کے میڈیکل بک کے اندر ایویسینا کا نام آئیں گا. یہ کہ ایویسینا نے انہوں نے کتاب لکھی تھی القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن، جو کہ آج بھی مشہور معروف ہے، لوگ خرید سکتے ہیں، ملتی ہے. دا کینن آف میڈیسن مطلب دوائیں کیسی دی جائے، بیماری کیسی تشخیص کی جائے، پیشنٹ کو کیسا رکھا جائے، علاج کیسا کیا ہے وہ بتا. اسی طرح جو ہے الزرقیل جو ہے ایسٹرونومی کے اندر ان کا وہ تھا، اور ان کی خاص ایجاد یہ تھی، وہ تھا ایسٹرولیب.
انہی کے نام سے جو لفظ آتا ہے ارزرقیل سے جو ہے ارزشیل جو ہے ان کے جو لیٹنائز نیم ہے ایسٹرولیب. ایسٹرولیب کیا ہے؟ یہ 1028 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1087 عیسوی میں مطلب 1028 میں باؤن ہوئے اور 1087 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ایسٹرولیب وہ انسٹرومنٹ تھا جو کمپیوٹر کے ایجاد سے پہلے سب سے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ تھا. کمپیوٹر سے پہلے جو سب سے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ تھا جو انسانوں نے ایجاد کیا تھا وہ ایسٹرولیب تھا. ایسٹرولیب وہ چیز تھی کہ ایک تختی ہوتی تھی, اس تختی پہ کچھ کانٹے ہوتے تھے, ان کانٹوں سے کیا وقت چل رہا ہے, ہم دنیا میں کہاں کھڑے وہ پتا چلتا تھا. اور کب ایجاد کیا تھا انہوں نے؟ آج سے تقریباً 950 سال پہلے, کہ آپ دنیا میں کہیں کھڑے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ کہاں کھڑے آپ بتا سکتے تھے, جو کہ آج جی پی ایس کے ذریعے ہم معلوم کرتے تو بھی کوئی غلط بتا دیتا ہے. انہوں نے وہ بنایا تھا کہ ایک ڈائل کی کائنات کیسی دکھتی ہے اور ستاروں کے حساب سے, یہ تارا رات میں کھڑے, وہ تارے پہ کانٹا لائیے آپ کا پوزیشن بتا دیتا آپ ابھی کہاں کھڑے ہوئے, رات کا کیا وقت چل رہا ہے, سحر کب ہونے والی ہے, فجر کا وقت کب چالو ہونے والا ہے. ایجاد کیا گیا تھا دینی کام کے لیے کہ سحر کب شروع ہوں گی, فجر کا وقت کب چالو ہو رہا ہے, ظہر کب, اس کے لیے ایجاد کیا گیا تھا. لیکن انسانیت کو فائدہ کیا ہوا؟ پانی میں ہے جہاز, کہاں کھڑا ہوا ہے اپنا ایسٹرولیب. اچھا جہاز یہاں ہے اور یہاں سے اتنی دور گئے تو سسلی آنے والا, اتنی دور پہ یوروپ ہے, اتنی دور پہ انڈیا ہے. پورے لوگوں کو نیویگیشن میں, جہاز چلانے میں, اور یہی بنیاد بنا پورے ایویشن میں. آج جہاز چلتے تو کیسے پتا کرتے ہیں؟ جب جی پی ایس نہیں تھا تو جہاز کہاں ہے, سیٹلائٹ نہیں تھے تو جہاز تو 1901 میں ایجاد ہوئے نا. وہ پتا کرتے ہیں ایسٹرولیب سے کہ ہمارا پوزیشن کیا, ہم کہاں ہیں, ستاروں کے ذریعے. اور سورج کے کہ سورج اتنے اوپر ہے, اس کو ملا دیجیے آپ سورج کے حساب سے, آپ کہاں ہیں, وقت کتنا بج رہا بتا دیں گے اور آپ کہاں کھڑے ہوئے. اتنا سوفسٹیکیٹ ڈیوائس تھا جو کہ 1000 سال تک انسانیت نے فائدہ اٹھایا. آج وہ بنیاد ہے تمام نیویگیشن ٹول. جی پی ایس بھی اس کا سمجھو ایک جس کو کہیں گے پڑ پوتا سگڑ پوتا ہے اس کا, یہ اس کے باپ ہے سمجھو, مین ہے نا, یہ فادر ہے. اس کی بنیاد پہ سب چیزیں بن رہی ہے اب جتنی نیویگیشن ٹولز. تو بہرحال وہی انہوں نے ایجاد کی. جو الغزالی, الغزل, امام غزالی کے نام جس کو پہچانتے ہیں. سوشولوجی, سماجیات, تھیولوجی, معبود کے تعلق سے علم کی رب کون ہے. اس طرح فلسفہ, فلسفی کے اندر یہ استاد تھے. 1058 جو ہے عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1111 کے اندر وفات ہوئی, جو ہے 1058 میں بورن ہوئے اور 1111 میں ڈیتھ ہوئی. اسی طرح ابن زہر, ایون زور کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. یہ سرجری اور میڈیسن کے اندر مہارت تھے. یہ 1091 میں پیدا ہوئے اور 1061 میں 1161 میں وفات ہوئی. 1091 میں برتھ ہوئی اور 1161 میں ڈیتھ ہوئی. اسی طرح الادریسی, دریس کے نام سے جو ہے یورپ میں پہچانے جاتے ہیں. یہ جغرافی کے ماہر تھے اور پہلا انہوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا, دنیا کیسی ہے, اور پہلی ایٹلس بنائی تھی کہ اگر کسی یوروپین کو گھومنے جانا ہے تو کہاں گھومیں گا, تو ایٹلس ہوتی ہے نا, آج ہم دیکھتے ہیں ہاں یہ ہے پہلا, وہ ایٹلس پہلی بار بنائی تھی. اور ایک کنگ راجر آف سسلی, اس کے لیے انہوں نے ایک ایٹلس بنائی تھی, اس کا نام رکھا تھا الکتاب الرجاریہ, دا بک آف راجر. اور اس میں پورا انہوں نے میپ گلوب بنایا تھا, اور ایک 400 کلو چاندی کا ایک انہوں نے گلوب بنایا تھا جس پہ ایگزیکٹ لوکیشن بھی دیکھ سکتے تھا گھما گھما کی کہاں کون سے دنیا. ایک راجر نام کا کنگ تھا, اس کو دنیا گھومنا تھی, تو انہوں نے جو ہے ایک اس کو پورا ایٹلس بنا کے دی تھی کہ ہندوستان گئے تو یہ دیکھنے کو ملے گا, ہاں فلاں, اور کیسے جائیں گے پورا نقشہ. تو ان کی یہ خصوصیت ہے کہ فرسٹ ورلڈ میپ یا گلوبل میپ انہوں نے بنایا تھا. ابن رشد جو ہے ایورووس کے نام سے مشہور ہے, فلسفہ, لا, میڈیسن, ایسٹرونومی اور تھیولوجی. 1128 میں پیدا ہوئے, 1198 میں انتقال کر گئے. ان کی خصوصیت تھی ایورووس وہ ہے جو یوروپین رینیسانس پینٹنگ میں آپ کو ضرور ملیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا یا لیٹینائز نیم کے ہم پہچانے جاتے. ایورووس کو یوروپین رینیسانس کا فادر آف دا یوروپین رینیسانس مانا جاتا ہے. یوروپ نے اگر پہلی بار سوچا کہ چرچ کے خلاف جائیں گے تو ایورووس کی تعلیمات تھی, فلسفہ, جو کتابیں انہوں نے لکھی کہ دین وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے اور سائنس کو مانتا ہو, سائنس کے مطابق ہو. دنیا نے کہا ہم کو اپنی بائبل کو چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں, انکشافات کر رہے ہیں. یہ ایورووس کی کتابیں تھی, ابن رشد کی کتابیں تھی, جن فلسفوں کو پڑھ کے یوروپ نے بائبل کو چھوڑ کر اپنی تبدیل لائی دنیا کے اندر. یہ ان کا کارنامہ تھا یاد رکھیں, ابن رشد کا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو آخری بلا جو ہم دیکھیں گے محمد ابن عبداللہ جو ہے ابن بطوطہ کے نام سے جو بہرحال مشہور ہے, جن کی خصوصیت تھی کہ دنیا کے پہلے ٹریولر تھے اور سب سے زیادہ ٹریول کی. 75,000 میل انہوں نے ٹریول کیا اور مراکش سے نکل کر چائنا تک جا کر جو ہے پوری دنیا دیکھی اور آ کے بیورا لکھا کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی ایک بڑا لمبا انہوں نے سفر کیا تھا جس کے تعلق سے 700 سال پرانا ہندوستان ملک کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے ابن بطوطہ کا پورا ٹریول لاگ, ان کا پورا جو سفر نامہ ہے وہ بھی بہرحال چھپ چکا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ تھے, اور یہ 1304 عیسوی میں بہرحال 1304 میں نکلے تھے اور ان کی پیدائش ہے, اور جو ہے 1369 میں 1369 میں انہوں نے وفات پائی. تو یہ چند تھے بہرحال کئی نمونوں میں سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور کئی بہرحال آپ کو ملیں گے. وقت یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو ہم نکالیں, اس کو سمجھیں, ہم نے کیا کارنامے دے, تاکہ لوگ الزام لگاتے آپ نے دنیا کو کیا دیا, تو ہم سوال کرتے آپ نے کیا دیا. اور ایک بہرحال نام بھول گیا تھا میں اس میں, جو ہے الجزری. الجزری جو ہے, اور ایک جو ہے ابن موسیٰ بول کے, موسیٰ بردرز بول کے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. الجزری وہ انسان تھے جن کا کمال یہ تھا, انہوں نے
پہلی گھڑی نکالی جو کلاک تھی جس سے انسان ٹائم پتہ کر سکتا کہ ابھی کیا وقت ہو رہا ہے، اور وہ پوری ایجاد کی تھی الجزری، اور روبوٹکس کے یہ ماہر تھے۔ الجزری نے ایک روبوٹ اس زمانے میں بنایا تھا جو بادشاہوں کے پاس ہوتا جو چائے بنا کر ان کو آٹومیٹک دیا کرتا، جس کی کچھ مثالیں آج بھی ملی ہے اور انٹیکٹ ہے، جس کو آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، ورکنگ بھی ہے آج بھی ہو، کہ کس طرح سے ایک میڈ آتی تھی اور وہ آ کر استقبال کرتی تھی، سلام کرتی تھی، اس کا پیٹ کھلتا تھا، اس میں سے ایک ٹرے نکلتی تھی، وہ کافی بنا کر سامنے پیش کرتی تھی۔ روبوٹکس کی بنیاد تھی، اور موسیٰ برادرز بول کے تھے، بنو موسیٰ بول کر، موسیٰ برادرز، یہ 3 بھائی تھے، انہوں نے بڑے ایجاد کی اور مختلف قسم کی ایجادات، جو لکوڈز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پانی سے جو کمالات لکوڈ سے ہوتے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں نا ایک چیز چلتی ہے گول گول، اس میں ہوتا ہے پانی اور ہوتا ہے تیل، جب آپ اس کو پلٹاتے ہیں تو وہ تیل گرنے کی وجہ سے وہ گھومتا ہے، جس سے وہ سارس یا کوئی کھلونا ایسا کرتا ہے نا، پانی سے، جس کو کہیں گے لکوڈ جو ہوتے ہیں الگ الگ مادے، جس کی وجہ سے جو ان کے وزن سے جو چیز ہوتی ہے اور 2 مادوں کو ملا کے جو کارنامے، ٹائم کیلکولیشن اسی سے کیا جاتا تھا اس زمانے میں، کہ ایک مادہ جو پانی تیل کی شکل میں، ایک پانی کو ڈالا جاتا تھا، تیل نیچے گرتا تھا، ایک چکری چلتی سے ٹائم پتہ چلتا تھا۔ تو موسیٰ برادرز یہ روبوٹکس کے فادر مانے جاتے ہیں کہ کیسے چیز ورک کریں گے، روبوٹس جو آج ہم چل رہے ہیں، روبوٹکس آپ سمجھ رہے ہیں، یہ روبوٹکس ایجاد آج کے دور کی، روبوٹکس الجزری نے جو ہے یہ فادر مانے جاتے ہیں روبوٹکس کے۔ اسی طرح انجینئس میکینکس جو ہے، یہ پہلے انسان تھے الجزری جنہوں نے یہ کہا کہ جو سرکولر موشن ہوتا ہے اس کو لینئر موشن میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز گھوم رہی ہے، گھومنے سے ایک طاقت پیدا ہو رہی ہے، اب اس طاقت کو لینئر موشن سیدھے اس میں کیسے پیدا کیا جائے۔ انہوں نے ایجاد کی، جو ان کی سب سے بڑی ایجاد ہے وہ کرینک شافٹ، چیز گول گھومتی ہے، یہ ہے روٹری موشن کو لینئر موشن سیدھا چلنے کیا تھا، اس کو انہوں نے ایک کرینک لگایا، یہ تو گول چلتا تھا لیکن کرینک سیدھا چلتا۔ دیکھیے کرینک بیسس سے آپ کے انجن جو چلتے ہیں، اور جتنے موٹرز سے جو میکینکس جو پاور جنریٹ کرتے ہیں، سب کرینک شافٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں، اور کرینک شافٹ کی بنیاد الجزری کو ثواب جائیں گا، تو جزری کو بھی جو ہے کروٹ ثواب ہے، جتنے گاڑیاں چلیں گے، جب کرینک چلو ہوں گا دنیا میں، تب تک الجزری کے نام پہ لکھا جائے گا کہ بھائی آدمی نے یہ کام کیا گاڑی پر، تمہارا اتنا حصہ آ رہا اس کی طرف سے۔ کہ تو کرینک کی ایجاد، شفٹ کی ایجاد الجزری، کہ روٹری موشن کو لینئر موشن، مطلب گول گھومنے والی چیزوں سے سیدھی طاقت کیسی پیدا کی جائے۔ واٹر پمپنگ مشینز پھر انہوں نے بنائی، جس سے پانی اونچائی پہ 100 میٹر اوپر لے جایا جاتا اس زمانے میں، مشین سے ایجاد کی، کرینک سے پانی دھکا دے کے اوپر لے آیا جاتا، اور بہت ساری چیزیں جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے صرف دنیا کا علم جو ہے صرف دنیا میں نہیں رہ جاتا ہے، یہ آخرت کے لیے بھی ثواب جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بس چند باتیں میں نے کوشش کی اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے، اسلام، ماڈرن سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ، اسلام جدید سائنس اور مسلم سائنسداں، اس سے میں نے کوئی بات رکھی تاکہ یہ بات ہمارے بچوں کو، ہمیں موٹیویٹ کرے، اپنی تاریخ کو ہم پھر یاد کریں، اور پھر ویسے انکشافات کارنامے ہم دنیا میں دینے لگ جائیں جیسے ہمارے آباء و اجداد نے بہرحال دیے تھے۔ اگر ہم نے بھی یہ چیز کو سمجھ لیا اور کیا تو آج بھی دور نہیں کہ ہم آخرت بھی اپنی سنوار لیں گے اس دنیا کے ساتھ، اور دنیا بھی سنور جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے علم کو چھوڑ دیا اور اس میں فرق کیا، اور دین اور دنیا کیا، اور ایسا اور ویسا کیا، نتیجہ یہ کہ دین بھی ہاتھ سے گیا اور دنیا بھی ہاتھ سے چلے گی۔ ہمیں پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے اور پھر علم کے علم بردار بننا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے۔ علم پاور، یاد رکھیں، جس کے پاس علم ہے وہ دنیا پہ تسلط پائیں گا، وہ مال و دولت کا حامل ہوں گا، وہ عزت و شرف ہوں گا، اس کو تمام چیزیں ملیں گی۔ جب مسلمانوں کے پاس علم تھا، ساری دنیا انہوں نے کنٹرول کی، ساری دنیا کو چلایا۔ لہٰذا ہم پھر علم کے میدان میں کود پڑے، اور جتنا ہو سکتا ہے دینی علم اول، اور پھر ثانوی سیکنڈری خوب سے خوب دنیاوی علم بہرحال حاصل کرے، اس لیے کہ یہ دونوں ثواب جاریہ ہے، ایک دنیا بھی سنوارتا ہے اور دوسرا جو دینی علم ہے دنیا اور آخرت دونوں سنوارتا ہے۔ بلکہ دینی علم سے بھی کچھ اگر اجازت آپ کر کے جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ بھلا چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے علم حاصل کرنا آسان کرے، ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنا آسان کرے، ہم تمام کو ویسے ہی علم اور ہنر میں ویسے ہی آگے بڑھا دے اللہ، جس طرح سے ماضی میں پاسٹ میں تو نے جو ہے مسلمانوں کیا تھا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔